السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارا آج کا ناول اچھا لگے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. لیٹ اسٹارٹ. رونمائی کا تحفہ پسند آیا مژگان بیگم. سلگتے ہوئے انگارے کی مانند سنسناتا لہجہ اور خنجر کی نوک کی طرح کٹیلے الفاظ جس نے اس کی تمام حسوں کو مفلوج کر دیا تھا. آنکھوں میں تمسخانہ رنگ لیے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کر رہا تھا اور دوسری جانب مژگان حیدر پتھر کا بت بنی بس یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی کہ ابھی وہ کہے گا کہ ارے مژگان میں تو مذاق کر رہا تھا، اور وہ کہے گی کہ یہ کیسا مذاق ہے جس نے میری جان ہی نکال دی. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور وہ ہنوز تنفر اور تحقیر کے رنگ چہرے پر سجائے کسی فاتح جنرل کی طرح اپنی جیت کے نشے میں ڈوبا مکروہ ہنسی ہنس رہا تھا. کیا ہوا؟ خوشی سے سکتا ہو گیا؟ وہ اس کے قریب آ کر انتہائی معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر بولا. اسی سمے مژگان کے منجم میں ذہن نے شعور کی وادی میں قدم رکھا. وہ انتہائی تیزی سے پیچھے ہٹتی چلی گئی. مارے استجاب اس صدمے کے اسے ایسا لگا جیسے اس کا سارا جسم شل ہو گیا. زبان جسے کٹ گئی ہو. مژگان کی ساکت و سامت آنکھوں میں حیرت و بے یقینی اور غصے غم کے بیک وقت ابھرے تھے. یہ کیا ہے آذر ملک؟ انتہائی دقتوں سے اس نے اپنے حلق سے الفاظ نکال کر ہونٹوں کی جانب دھکیلے. میرا قصور کیا ہے؟ ہونٹ ایک بار پھر ساکت ہو گئے. وہ ابھی تک پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیپر کو دیکھ رہی تھی. اس کاغذ کے پرزے کو رنج و صدمے سے دیکھتی تو کبھی حیرت و استجاب میں گھر کر سامنے کھڑے آذر ملک کو، جو کل رات ہی اسے بیاہ کر اپنے گھر میں لایا، اور ساری رات گزرنے کے بعد جب فجر کے وقت کمرے میں قدم رنج فرمائے تو رونمائی میں یہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا اسے تھما دیا تھا جس نے اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر دی تھی، جس نے اسے شدید غم و صدمے کی قدیم وادیوں میں دھکیل دیا تھا. اور صرف ایک ہی پل میں اس کی جگنو جیسی آرزوئیں، تتلی کی مانند رنگ برنگی خواہشات، وہ سنہرے خواب اور وہ پہلے ارمان جو وہ اپنے پلو میں باندھ کر لائی تھی، راکھ کا ڈھیر بن گئے تھے. یہ پرزنی آگ کا ایسا گولا تھا جس نے اس کی روح کو پوری طرح سے جھلسا کر رکھ دیا تھا، جس نے اسے زمین پر پڑے اس سوکھے پتے کی مانند حقیر کر دیا تھا جو لوگوں کے قدموں تلے آ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. روح تو اس کی ریزہ ریزہ ہو ہی گئی تھی. اب وہ اس جسم کو کیسے بچائے گی؟ وہ بخوبی جانتی تھی کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی کو معاشرے میں موجود زہریلے ناگ کیسے قدم قدم پر ڈسنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک طلاق یافتہ لڑکی نہیں رہتی، بلکہ ایک انتہائی ترحم آمیز چیز بن جاتی ہے جسے ہر کوئی بناوٹی ہمدردی جتا کر اپنے مفاد پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے. آذر ملک، تم نے میرے کس گناہ کیا اتنی بھیانک سزا دی ہے کہ میری ہستی مٹی بھی ہو جائے، لیکن یہ سزا ختم نہیں ہوگی. مژگان جو رات بھر آذر کے کمرے میں نہ نکلے سے عجیب قسم کے خوف و خدشات میں گھر گئی تھی، وہیں خوف و خدشات حقیقت کا پیراہن پن اس کو مذاق اڑا رہے تھے. دکھ کی تند و تیز لہر نے اس کے وجود کو پوری طرح سے لپیٹ میں لے لیا. وہ بے تحاشا رو دی. آذر ملک اسے پھوٹ پھوٹ کے روتا دیکھ کر ایک لمحے کو نادم سا ہوا، لیکن اگلے ہی پل انتقام و بدلے کی آگ تیزی سے بھڑک اٹھی جسے مژگان کے آنسو بجھانے میں ناکام رہے. ہاں، ایسے ہی وہ بھی تو روئی تھی اپنی بربادی پر. کتنی بے بسی تھی اس کی آنکھوں میں، کتنی بے چاگی تھی اس کی سسکیوں میں، کتنا اذیت ناک کر تھا اس کے چہرے پر، جیسے وہ جان کنی کے عالم سے گزر رہی ہو. آذر ملک خود فرماشی کے عالم میں بولتا چلا گیا. مژگان نے بے حد چونک کر سر اٹھایا. آج میرا انتقام پورا ہو گیا. مژگان حیدر، جس کی آگ میں میں پورے 2 سال سے جل رہا تھا، میرا دل سلگتا ہوا انگارہ بن گیا تھا، لیکن آج میں پرسکون ہو گیا. وہ سرشاری سے بولا. کون وہ آذر ملک؟ کون وہ جس کا انتقام تم نے مجھ سے اتنا بھیانک لیا؟ آخر کیا بگاڑا تھا میں نے اس کا، جس کے جواب میں تم نے مجھے صرف ایک رات بعد ہی طلاق؟ وہ ہذیانی انداز سے بولتے بولتے چپ ہو گئی تھی. آنسو کا گولا گویا حلق میں پھنس سا گیا تھا. شکر کرو مژگان حیدر، میں نے تمہارے ساتھ کچھ رعایت برتی ہے، بلکہ کافی رعایت برتی ہے، کیونکہ میں کامران حیدر کی طرح اتنا رذیل اور بدکار آدمی نہیں ہوں. اگر ایسا ہوتا تو تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا کہ تمہارے خاندان کی 7 نسلیں بھی اسے فراموش نہیں کر پاتی. وہ تنفر آمیز لہجے میں انتہائی رعونت سے ہنکارہ بھرتے ہوئے بولا. اس کی سرخ آنکھوں میں گویا شعلے لپک رہے تھے. کامران بھیا؟ اس کا وجود جیسے زلزلوں کی ضد میں آ گیا. تمہاری کامران بھائی سے کیا دشمنی تھی جس کا تاوان تم نے میری ہستی کی دھجی اڑا کر وصول کیا؟ مژگان حیدر حیرت کے سمندر سے بمشکل خود کو نکال کر بولی. کامران حیدر، جو مژگان کا سگا بھائی تھا، جو 2 سال پہلے ہی اپنی خالہ زاد روما سے شادی کر کے آسٹریلیا جا بسا تھا. آخر اس نے ایسا کیا کیا جس کا انتقام آذر ملک نے مجھ سے لیا؟ مژگان کے دماغ میں یہ سوال بری طرح چکرانے لگا. آذر پلیز مجھے بتاؤ، بھیا نے ایسا کیا کیا تھا جس کے بدلے میں تم نے میری زندگی برباد کر دی؟ وہ انتہائی بے چینی و بےقراری کے عالم میں بولتے بولتے پھر سے رو دی تھی. میں چاہتا تو کامران کو جان سے مار کر بھی اپنا انتقام پورا کر لیتا، لیکن جو سزا میں نے اسے تمہارے ذریعے دی ہے وہ اسے کبھی سکون سے نہیں رہنے دے گی، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ اسے قبر میں بھی سکون نہ ملے. وہ زہر خند لہجے میں بولتا ہوں. مژگان کو انتہائی صفاق لگا. تمہارے بھائی نے 2 سال پہلے اپنی کلاس فیلو نشا کی زندگی برباد کر دی، اسے محبت کے فریب جال میں پھنسا کر اس سے زندہ رہنے کا حق تک چھین لیا، اور خود اپنی خالہ زاد سے شادی کر کے آسٹریلیا بھاگ گیا.
مسکان کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے جسم پر بم باندھ کر اس کے وجود کو اڑا دیا ہو۔ وہ کمینہ میری بہن کو ذلت و رسوائی کے اندھیری میں دھکیل کر وہ زندگی کی روشنی اور رعنائیوں کی طرف پلٹ گیا، اور میری معصوم بہن نشہ بدنامی کے خوف سے خودکشی۔ بولتے بولتے اظہر کی آواز بھرا گئی، اور میری ماں جو ہم دونوں کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی، اسی صدمے سے وہ بھی۔ اظہر کے کرب آمیز لہجے میں کتنے ہی آنسو اور سسکیاں پوشیدہ تھی۔ اسی سمے وہ مسکان کو بہت بکھرا بکھرا سا لگا۔ اور تم نے اظہر ملک اس نشہ کا بدلہ لینے کے لیے ایک دوسری نشہ کی ذات کا، اس کے پرغرور ہستی کا شیشہ اتنی طاقت سے توڑا کہ جس کی کرچیں دور دور تر بکھر گئیں۔ لیکن تمہارا شکریہ اظہر ملک کہ تم نے میری عزت کے افگینے پر کیچڑ کا کوئی چھینٹا نہیں مارا۔ وہ افگینہ ہنوز شفاف و چمکدار ہے، لیکن اس بات کا یقین کون کرے گا؟ وہ دکھ اور بے بسی سے سوچے گئی۔ تمہارے اس ذلیل بھائی نے مسکان حیدر اظہر کی دھاڑ سے یکلخ حال کی دنیا میں لے آئی تھی۔ مسکان اسے سہم کر دیکھنے لگی تھی۔ تمہارے بھائی نے ہمارے ہنستے بستے گھر کو، جو خوشیوں کا گہوارہ تھا، قبرستان بنا دیا۔ ہماری پربہار زندگی میں ہمیشہ کے لیے خزاں کے موسم کو ٹھہرا دیا، اور میری معصوم بہن نشا جو خواہشوں اور خوابوں کے جھولے میں جھولا کرتی تھی، اسے لحد کے اندھیری میں سلا دیا تھا۔ وہ ہذیانی انداز میں مسکان کے کندھے جھنجھوڑتے ہوئے بولتا گیا، پھر یکدم انتہائی نفرت کے عالم میں اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ نکل جاؤ ابھی اور اسی وقت۔ مسکان اس اچانک آفتاب پر سنبھل نہ سکی، منہ کے بل زمین پر جا گری۔ اظہر مٹھیاں بھینچے اپنے اشتعال پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسکان جلدی سے گھبرا کر اٹھی۔ اس وقت وہ بالکل وحشی جانور لگ رہا تھا، اور جانور کو کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کس وقت کیا کر ڈالے، اور جب انسان وحشی بن جائے تو پھر درندے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ جاؤ مسکان بی بی جاؤ، سب کو اپنی پاک دامنی کا یقین دلاؤ، اپنے خاندان کو بتاؤ کہ تم اقرار کی انچھوئی دلہن ہو، اور ہاں، اپنے بھیا سے کہہ دینا کہ نکاح کے کاغذ کے عوض اظہر ملک نے تمہیں اقرار کے لیے خریدا تھا۔ مسکان نے اپنے حنائی ہاتھ اپنے ہونٹوں پر سختی سے جماتے ہوئے اپنی چیخوں کا بمشکل گلا گھونٹا۔ آنکھوں سے سیل روا تھا۔ ویسے میں اس لائسنس کا فائدہ رات کو بخوبی اٹھا سکتا تھا، لیکن وہ انتہائی بے باکی سے بولا۔ مسکان بری طرح کانپ گئی تھی، لیکن مائی ڈارلنگ، مائی لو فرحین نے مجھے اپنی قسم دے کر روکا۔ اچانک دھڑکی آواز سے دروازہ کھلا۔ ایک انتہائی خوبصورت سی لڑکی نخوت سے ناک چڑھائے، پیشانی پر لاتعداد شکنیں سجائے اندر آئی۔ اظہر، تم نے اسے ابھی تک فارغ نہیں کیا؟ وہ رعونت بھرے لہجے میں تنگ کر بولی۔ بس ڈارلنگ، وہ لگاوٹ ہمیں اس لہجے میں بولا۔ اب یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ رسوائیاں خود اس کے پاس آ کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ ذلت سے اس کا دامن پر ہو چکا تھا، توہین آنے کی تمام سوئیاں اس کے پورے جسم میں پیوست ہو چکی تھیں۔ وہ چپ چاپ طلاق نامہ ہاتھ میں لیے باہر آ گئی، جہاں اظہر کا ڈرائیور اس کا منتظر تھا۔ ارے لڑکیوں، جلدی کرو، مسکان کا ناشتہ لیٹ ہو رہا ہے، وہ بیچاری ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ مسز حیدر جلدی جلدی سب لڑکیوں سے مسکان کے ناشتے کے لیے لوازمات تیار کروا رہی تھیں۔ آج میری گڑیا اپنے سسرال میں پہلی بار ناشتہ کرے گی، لہٰذا کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ کل رات ہی تو ان کی ننھی گڑیا اپنے پیا کے سنگ دوسرا جہان آباد کرنے چلی گئی تھی، اور صرف ایک ہی رات میں وہ ان کا آنگن سونا کر گئی تھی۔ مسز حیدر نے حیدر صاحب کے انتقال کے بعد اپنی تینوں بچوں کو بہت محنت اور شفقت سے پالا تھا۔ 10 سال پہلے حیدر صاحب اچانک حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث عدم کو سدھار گئے تھے۔ اس وقت مہران حیدر اپنی تعلیم سے فارغ ہو چکے تھے، جبکہ کامران حیدر میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور مسکان چھٹی جماعت میں تھی۔ حیدر صاحب اپنا چلتا ہوا لیدر کا بزنس چھوڑ کر مرے تھے، جس کو مہران حیدر نے انتہائی خوش اسلوبی سے سنبھال لیا تھا۔ مسز حیدر نے اپنے شوہر کی زندگی میں مہران حیدر کی شادی اپنی بھانجی عظمیٰ سے کر دی تھی، جو کافی تیز ترار اور چالاک تھی۔ ساس اور اپنی چھوٹی نند اسے ہمیشہ تنکے کی مانند آنکھوں میں کھٹکتی تھی، جبکہ مسز حیدر کا سلوک اپنی بہو کے ساتھ شفقت آمیز تھا۔ عظمیٰ بیگم فی الحال مسئلہ تو خاموشی کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، کیونکہ عظمیٰ کے باپ محبوب مرزا نے مہران حیدر کے سرپرست بن کر ان کے بزنس میں اپنا کافی کنٹرول رکھا ہوا تھا۔ اس میں سے چھوٹی روما بھی خاصی مکار تھی۔ نہ جانے کب اس نے کامران حیدر کو اپنی زلف کے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ مسز حیدر کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لہٰذا دونوں کو منگنی کے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ اس رشتے سے عظمیٰ بیگم بھی بہت خوش تھیں، کیونکہ اس طرح گھر میں پورا ہولڈ صرف ان کا ہو جائے گا۔ روما اور کامران 2 سال پہلے شادی کر کے آسٹریلیا چلے گئے تھے۔ مہران حیدر کی ایک بیٹی عبیر اور بیٹا عمیر تھا، جبکہ روما اور کامران فی الحال اس علت میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے۔ نہ جانے مسز حیدر کی تربیت میں کیا کمی رہ گئی تھی کہ کامران حیدر ایسے لڑکوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا تھا جن کے مشغلہ معصوم اور بھولی بھاری لڑکیوں کو محبت کے پرفریب جال میں پھنسا کر اپنا مقصد پورا کرنا تھا۔ کچھ کامران حیدر بھی فطرتاً دل پھینک اور رنگین مزاج قسم کا لڑکا تھا۔ یونیورسٹی میں اسے نشا جیسی معصوم اور پرکشش لڑکی ٹکرا گئی تھی۔ حالانکہ کامران روما سے منسوب تھا، لیکن باہر کی لڑکیوں کے حسن اور نسوانی کشش سے فائدہ اٹھانا اسے برا نہیں لگتا تھا، جبکہ نشا سچ مچ کامران جیسے آوارہ سے بھورے سے محبت کر بیٹھی، اور کامران حیدر نے اس کی آنکھوں میں محبت اور چاہت کی خوشنما پٹی باندھ کر اس کا سب کچھ چھین لیا۔ جب نشا نے شادی پر زور دیا تو اسے راستہ بدل میں ایک لمحہ نہیں لگایا۔ اب نشا کی کشش بھی کامران کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ باہر جانے کے لیے وہ کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا۔ نشا سے جان چھڑوانے کے لیے وہ روما سے شادی کر کے آسٹریلیا بھاگ گیا، اور وہاں کی رنگینیوں میں روما کے ساتھ کھو کر نشا کو بالکل فراموش کر گیا۔ اور آج وہ اپنی 2 سال بعد اپنی پیاری سی بہن کی شادی میں پاکستان آیا تھا، جس کی گریجویشن کرتے ہی جھٹ پٹ شادی طے ہو گئی تھی۔ اظہر ملک کے ساتھ، جو بہت بڑے بزنس کا مالک تھا۔
बिजनेस के सिलसिले में वो मेहरान हैदर से मिला। मेहरान हैदर आज़र से काफ़ी मुतासिर हुआ था। आज़र मलिक 2-3 बार घर भी आया और वहीं मज़गान को देखकर उसने अपना रिश्ता पेश किया, जिसे मेहरान हैदर ने फ़ौरन कबूल कर लिया। और आज़र मलिक निशा का भाई था, जो कामरान हैदर से बदला लेने आया था। इन दिनों जब निशा के साथ ये हादसा हुआ, लंदन में मुकीम था। बहन पर गुजरने वाले सानिया का पता चला तो भाग कर पाकिस्तान आया। मारे निदामत और शर्म के निशा भाई के सामने भी नहीं आई। वो खुद ही उसके कमरे में गया। मिसेज मलिक ने उसे कामरान हैदर के बारे में सब कुछ बता दिया था, जो उन्हें निशा से पूछा था। उसे निशा पर इस बात का गुस्सा था कि वो क्यों कामरान हैदर के फरेब में आ गई, लेकिन उसकी उजाड़ सूरत और आंखों में वीरानी देखकर वो अपना गुस्सा भूल गया। उसे गले लगाकर बच्चों की तरह रो दिया और फिर उसी रात निशा ने ब्लेड से अपने हाथ की नस काट डाली और हमेशा के लिए खुद को लंबी नींद सुला दिया। वो जो नींद की इतनी कच्ची थी कि जरा सी आहट पर चौंक कर उठ जाती थी। मरने के बाद भी उसके मासूम चेहरे पर दुख और अजलाल के रंग और इज़्तिराब का अक्स नुमाया था। आज़र को ऐसा लग रहा था कि सख्ती से भींची हुई जिंदगी से महरूम मुर्दा आंखों में अभी भी आंसू मौजूद हैं। इन साकत और सामत होंठों पर बहुत सी आहें और सिसकियां बाहर निकलने को मचल रही थी। आज़र मलिक इंतकाम और इश्तिहाल की ज़द में आकर कामरान हैदर को शूट ही कर देते, लेकिन निशा के सदमे में मिसेज मलिक को हार्ट अटैक सख्त हुआ था। डॉक्टर ने ऑपरेट का बताया तो यूं अपना इंतकाम फिलफौर एक तरफ रखकर माँ की तीमारदारी में लग गया। वो उन्हें लंदन अपने साथ ले आया। मिसेज मलिक का ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती चली गई। एक दिन खुद भी निशा के पास चली गई। इन 2 सालों में आज़र ने काफ़ी ठंडे दिमाग से कामरान से बदला लेने का सोचा और फिर उसे ये रास्ता सबसे बेहतरीन नजर आया कि कामरान हैदर को उसकी बहन के जरिए ऐसी सजा दी जाए कि मौत के बाद भी उसे सुकून ना मिल सके। और वो जो सोचे समझे प्लान के तहत उस घर में आया था, आज उसका प्लान इंतहाई कामयाबी से 2-4 हुआ था। हेलो कामरान, हैदर स्पीकिंग। कामरान मसरूफ से अंदाज में बोला। हेलो कामरान, मैं अज़हर मलिक। मोबाइल सेल से अज़हर मलिक की इंतहाई सर सी आवाज़ उभरी। ओह अज़हर, हम बस निकलने वाले हैं। कामरान खुशदिली से बोला। उसकी ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही आ रही है। अज़हर की आवाज़ में चट्टानों जैसी सख्ती कामरान ने साफ महसूस की। क्यों अज़हर, कोई प्रॉब्लम हो गई है? कामरान यकदम खदशात में घिर कर घबराए हुए अंदाज में बोला। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया कि मिस्टर कामरान हैदर के जो सुन तुमने 2 साल पहले एक मासूम लड़की पर किया था, जिसके भाई ने उसका इंतकाम ले लिया। अज़हर की आवाज़ इतनी सर्द और बर्फीली थी कि कामरान को अपना खून रगों में जमता हुआ महसूस हुआ। मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी तरफ भाग कर नहीं। मैं चाहता तो तुम्हारे घर खुद भी आ सकता था और तुम्हारा मसख चेहरा सबके सामने बेनकाब भी कर सकता था, लेकिन फिर सोचा कि मज़गान ये काम बखूबी कर सकती है। अज़हर, ये तुम क्या कह रहे हो? कामरान भोज का सा अज़हर से इस्तफसार कर रहा था। ओह, तो तुम इतनी जल्दी भूल गए निशा मलिक को? कामरान के संवाद पर जैसे खोलता वो शीशा आ पड़ा। कामरान के बेजान हाथों से मोबाइल छूट गया और दूसरी तरफ अज़हर ने गहरी तमानियत महसूस करते लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। कामरान टूटी हुई शाख के माने कहीं पर ढह गया। आंखों के पर्दे पर बार बार निशा और मज़गान का चेहरा घूमने लगा। उसने हैदर हाउस के गेट के अंदर लरसते पांव से कदम रखा, जहां अभी तक भर की कमकमों की झालर लटकी हुई थी। बड़े से लॉन के चारों तरफ डेकोरेशन की कुर्सियां उल्टी सीधी पड़ी हुई थी। सुर्ख रोविश पर बजा बजा गुलाब के बासी फूल मिसले हुए पड़े थे और मज़गान को इन पत्तियों पर अपना गुमान हुआ। वो अपने डोलते वजूद को जैसे तैसे घसीटती हुई अंदर लाउंज तक आई, जहाँ एक अफरा तफरी का आलम था। अरे मज़गान को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, वो याद से सामान में रखो। मज़गान को अपनी अम्मी की खुशी और सरसारी में डूबी हुई आवाज़ आई, जो बेटी के सुहागन होने की बेपाया मुसरत और इत्मीनान में अपनी तमाम बीमारियों को भुलाए काम में जती हुई थी। उन्हें काफ़ी अरसे से शुगर और ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। अरे याद आया आंटी, मज़गान की चचाजाद बहन राहिला की आवाज़ आए। मज़गान को हम बात करते करते जो ही उनकी नज़र दाखिल दरवाजे की तरफ पड़ी, एकदम ज़बान के आगे ब्रेक लग गया। कोहरे दबके के काम का दीदा जेब सुर्ख रूसी शरारा पहने और बिलाशुबा मज़गान थी, जिसके चेहरे पर कोई इंतहाई तकलीफदेह कहानी रकम थी। सिर्फ एक ही रात में उजड़ी उजड़ी मज़गान इस बाग की मानने लग रही थी, जो एक दिन पहले खूब सरसब्ज़ फूलदार था, लेकिन दूसरे दिन ऐसी जर्द आंधी की लपेट में आ गई जिससे इस बाग को तहस नहस करके उजाड़ो वीरान कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। राहीला को होनक बना देखकर रोमा और उस्मा बेगम ने उसकी निगाहों के ताकुब में नजरें दौड़ाई, तो उनका हाल भी राहीला से मुख्तलिफ ना था। अरे भैया, तुम लोग सब अचानक खामोश क्यों हो गए? मिसेज हैदर हैरत से बोली। मज़गान, तुम में से कैसे आ गई? सबसे पहले उस्मा भाभी ने अपने आप को संभालते हुए मिसेज हैदर की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। मज़गान, मिसेज हैदर बिजली की सर से पीछे पलटी और दरवाजे के फ्रेम में तस्वीर की माने सकत और सामत खड़ी मज़गान को देखा, जो इस वक्त ऐसी बेजान और खस्ता हाल तस्वीर लग रही थी जिसके तमाम रंग उड़ चुके थे। अम्मी। मज़गान माँ की सूरत देखकर बिखर गई। गोली की तेजी से माँ से आकर लिपट गई। अम्मी अम्मी। मज़गान की जुबान इस लफ्ज़ से आगे ना बढ़ सकी। आंसू का सैलाब बंद तोड़कर तेजी से आंखों के रस्ते बह रहा था। तमाम हाजिरी पर जैसे सख्ता सतारी हो गया, गोया किसी ने जादू की छड़ी से उन्हें पत्थर का बुत बना दिया। उस्मा और रोमा ने बड़ी मुश्किलों से दोनों को अलहदा किया और ज़बरदस्ती पानी पिलाया। मज़गान, मेरी बच्ची, क्या हुआ है? मिसेस हैदर इंतहाई बदवासी कालम बोली तो मज़गान ने चुपचाप वो कागज़ मिसेस हैदर की तरफ बढ़ाया, जिसे उन्हें बड़ी बेताबी से थामा था। चंद सानिया फटी फटी निगाहों से अपनी बच्ची के नसीब के स्याही को देखती रही, फिर अगली लम्हे सोफे पर दूसरी जानब लड़क गई। अम्मी। मज़गान बेतहाशा चिल्लाते हुए माँ की तरफ झुकी, मगर उनकी रूह कब्ज़ अंशी से परवास कर चुकी थी।
चिच बेचारी को शादी की अगली सुबह तलाक हो गई। न जाने ऐसी क्या बात है कि लड़के ने सुबह ही सुबह उसे तलाकनामा थामा कर अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब भला एक रात की बेहाई तलाक याफ्ता को कौन पूछेगा। स्वयं के दिन खानदान और मोहल्ले की औरतें बाजार अफसोस करती हुए पसे पर्दे उस पर तंज तमस्खा के तीर बरसा रही थी। अरे बहन, तुम नहीं जाती आजकल की लड़कियां कितनी बेबाक और बेशरम हो गई हैं कि लड़के भी उनसे पनाह मांगते हैं। एक औरत ने अपने कानों को हाथ लगाते हुए रायजानी की। हाँ बहन, कहती तो तुम ठीक हो। अब न जाने से क्या बात हुई कि लड़के ने सुबह ही एक कोने में आंसू बहाती मज़गान मजीद ना सुन सकी और वहाँ से तकरीबन भागते हुए अपने कमरे में आ गई। अम्मी, आप क्यों चली गई मुझे ऐसे लोगों के दरमियान छोड़कर जो मुझे जहर में बुझे अल्फाज की तीरों से छलनी करते रहेंगे, रोज़ मेरे किरदार के बखिए उधेड़ेंगे, मेरी ज़ात की धज्जियाँ बिखेरेंगे। वो बेतहाशा रंजो आलम में डूबी गरिया वजारी कर रही थी। लेकिन अम्मी, एक तरह से अच्छे हुआ। अब भले ये कैसे देख पाती कि आपकी लाडली बेटी के किरदार पर कैसे कीचड़ उछाली जा रही है। वो खुद से बोलती चली गई और दरवाजे पर दस्तक देकर कोई अंदर आया। मज़गान ने सर उठाकर देखा, कामरान हैदर नढाल सा मुज़म्मल अंदाज में अंदर आ रहा था। अचानक मज़गान के अंदर नफरत का लावा फूट पड़ा। भैया चले जाओ तो मेरी आंखों के सामने से। तुम्हें देखकर ना मुझे खुद से घिन आने लगी है। मैं तुम जैसे घटिया इंसान की बहन हूँ। तुम सिर्फ निशा के कातिल ही बल्कि तुम सब के कातिल हो। निशा को बर्बाद करते वक्त तुम्हें अपनी बहन का ख्याल क्यों नहीं आया? बोलो भैया। मज़गान फूट फूट कर रोने लगी। कामरान नदामत से चूर अंदाज में उसके करीब अनूज होकर बैठ गया था। प्लीज़ मज़गान, मुझे माफ़ कर दो। आज मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत। इतना कहकर वो खामोश हो गया। आंखें शिद्दत जब से सुर्ख हो रही थी। हाँ, आप माफ़ी मुझसे क्यों मांग रहे हैं? माफ़ी तो उस लड़की से मांगी भैया जिसे जीने की आरजू थी, जिसके ख्वाब व आरजू उसकी ज़िंदगी थे, जिनका आपने इंतहाई सफाकी से खून कर दिया। वो भले अपने ख्वाबों इकरार आरजुओं के बिना ज़िंदगी कैसे रह सकती, तो खुद ही मौत को गले लगा बैठी। जाए भैया, पहले उससे माफ़ी मांगिए। मज़गान ज़ोर कतार रोई गई और कामरान नदामत और शर्मिंदगी के आलम में डूब उभर रहा था। काफ़ी देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। सिर्फ मज़गान की दबी दबी सिसकियों की घुटी घुटी आवाज़ें कमरे के माहौल को वहशत ज़दा बना रही थी। मज़गान, मुझे तुमसे एक इल्तिजा करनी है। कामरान अपनी तमाम तर हिम्मतें जमा कर धीरे से बोला। वो जो बात मज़गान से कहने आया था उसे करने की उसे हिम्मत नहीं हो रही थी। मज़गान ने चौंक कर अपना सर घुटनों से उठाकर उसे इस्तफामिया निगाहों से देखा। मज़गान, प्लीज़ तुम इस बात का जिक्र रोमा और भैया से मत करना। कामरान ने अटक अटक कर जुमला मुकम्मल किया। मज़गान ने उसे इंतहाई तासुब से देखा, जो इस वक्त खुदगर्जी के ऊंचे मीनार पर बैठा नजर आया। कामरान मजीद शर्मिंदा हो गए। देखो मज़गान, इस तरफ सिर्फ मेरा घर नहीं बल्कि भैया का घर भी बर्बाद हो जाएगा। उस्मा भाभी भला रोमा पर जुल्म होता देख सकेंगी? कामरान उसे रसानिया से समझाते हुए बोला। मज़गान ने गहरी सांस लेकर सर दीवार से टिका दी। ठीक हो तो कह रहे भैया, मैं तो बर्बाद हो ही गई हूँ। अब अपने दोनों भाई को घर क्यों तबाह कर दूँ? नहीं, मैं भैया की तरह खुदगर्ज नहीं हो सकती। वैसे भी सदियों से बहनें ही अपने भाई की खुशियों पर कुर्बान होती आई हैं। मैं इनसे मुख्तलिफ तो नहीं हूँ। वो दिल में सोचे गई। ठीक है भैया, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, आप बेफिक्र रहें। इतना कहकर वो तेजी से उठकर बाथरूम में घुस गई थी। वो इस वक्त कामरान हैदर की शक्ल देख के मजीद हिम्मत नहीं कर पाए थे, जिसने एक मासूम और भोली भाली लड़की की ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा धोखा किया कि इस बेचारी को मौत की गोद में पनाह लेनी पड़ी। जिंदगी का पहिया किसी के जाने से रुकता नहीं, ये अपनी मखसूस रफ्तार से चलता रहता है और इंसानों को इस पहिए के साथ कदम मिलाकर चलना पड़ता है। मिसेस हैदर को गुजरे हुए 2 महीने हो चुके थे। मज़गान के दिल का जख्म गो के ताज़ा था, लेकिन फिर भी जीना तो हर सूरत में था, चाहे रूह जख्मों से छलनी हो और दिल पर जख्मों के पहाड़ टूटे हों। लेकिन ये सांसें तो फिर भी चलती रहती हैं। मज़गान ज़िंदगी गुजारने के लिए सांसें तो ले रही थी, लेकिन वजूद कब्रिस्तान हो चुका था, जहाँ उसके आरज़ू उसके अरमान दफन हो चुके थे। कुछ नवाजीदा ख्वाब भी उस खंडर वजूद के किसी कोने में पड़े पड़े अपनी मौत आप मर चुके थे। पिछले महीने रोमा और कामरान भी ऑस्ट्रेलिया फ्लाई कर चुके थे। अब घर में सिर्फ और सिर्फ उस्मा बेगम की राजधानी थी और वही घर के स्याह और सफ़ेद की मालिक थी। मेहरान हैदर, जो पहले ही संजीदा और खुश मिजाज थे, मज़गान के साथ इस हादसे के बाद इंतहाई बदमिजाज और रुखे हो गए थे। दीगर लोग की तरह उन्हें भी वही कसूरवार नजर आती थी। मज़गान ने कामरान हैदर से अपनी कही हुई बात निभाने की और किसी को भी अपने तलाक की वजह नहीं बताई। हालांकि उस्मा भाभी और रोमा पूछ पूछ कर थक गई, लेकिन उसकी चुप ना टूटी। जाते समय रोमा उससे सख्त खफा होकर गई थी। उस्मा भाभी ने भी काफ़ी नाक मुँह चढ़ाई थी और दरपर्दा ऐसी बातें सुनाई थी कि उमारे शर्म के कट सी गई थी। उस्मा बेगम को अजल से ही मज़गान और मिसेस हैदर से बैर था। मिसेस हैदर का कांटा तो साफ हो गया था, लेकिन मज़गान का रोड़ा उनके पैरों पर आ गया था, जिसे वो अपनी ठोकर से बहुत दूर फेंक देना चाहती थी। मज़गान को इन हादसात के बाद से ऐसी चुप लगी थी कि लब अल्फाज अदा करना जैसे भूल गए थे। मेहरान हैदर के बिजनेस टूर पर जर्मनी चले जाने के बाद तो गोया उस्मा बेगम को साफ मैदान मिल गया था। वो बाकायदा ताने तशनी पर आ गई थी। मज़गान की रसवाइयाँ घर से बाहर पहुँचाने में उनने बहुत नुमाया किरदार अदा किया था। कुछ दिन से मज़गान की तबीयत निढाल सी थी। कम खाने और कम सोने से उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। एक दिन यूं ही उसे अबकाई आई। वॉशरूम से मज़ल से बाहर निकले कमरे में मौजूद उस्मा ने उसे टटोलती निगाहों से उसके सरापे का जायज़ा लिया। मज़गान उसकी निगाहों को मफहूम समझ कर कट सी गई थी। एक दिन की शादी का समर और फलफाज से या नोकीला पत्थर जो धड़ाधड़ उसके वजूद पर गिरे थे। भाभी, इंतहाई मुतअज्जब निगाहों से मज़गान ने उस्मा बेगम को देखा।
ایسی کون سی بات کہہ دی جو تمہاری آنکھیں باہر کو بلائیں؟ عظمیٰ بیگم تنفر سے بولی۔ بھابھی پلیز۔ مژگان کے صبر اور ضبط کی دیواریں پوری طرح ڈھہ سی گئیں۔ وہ تیز الفاظ میں بولی، ایسا کچھ نہیں ہوتا بھابھی، پلیز آپ میرے یقین کریں، ان نے مجھے چھوا تک نہیں۔ کہتے کہتے اس کے آواز بالکل مدھم ہو گئی۔ عظمیٰ بھابھی استہزائی انداز میں زور سے کہکا لگا کر ہنسی۔ اس کی آنکھوں کی چبھن مژگان کو کسی نوکدار میخوں کی ماننے لگی جو اس کی روح میں شگاف ڈال رہی تھی۔ یہ ڈرامے نہ کسی اور کے ساتھ کرنا مژگان بی بی، تمہاری خاموشی تمہارے گناہ کا اعتراف ہے، اور شاید اسی گناہ کی وجہ سے آزر نے تمہیں شادی کی دوسری صبح ہی طلاق دے دی۔ اف۔ مژگان نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے تھے۔ عظمیٰ بھابھی کے الفاظ اس کی سماعت کو مفلوج کر گئے تھے۔ ماما، شمسہ مامی آئی ہیں۔ اسی دم ابیر اندر داخل ہوئی۔ مژگان بستر پر ڈھہ گئی۔ عظمیٰ بیگم کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ ابیر کو مژگان کی درگور کا حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا، لیکن ماں کے ڈر سے وہ صرف دل میں دکھی ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجبوراً وہ بھی ماں کے پیچھے چل دی۔ مژگان کا پورا جسم ایسے کام رہا تھا جیسے سردی میں برف کا پگھلا ہوا پانی اس کے وجود پر ڈال دیا ہو۔ صرف 2 ماہ کے اندر اندر میری زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی۔ پہلے یہ زندگی میرے لیے پھولوں کی طرح حسین اور مسحور کن تھی، خواب کی طرح سحر انگیز اور رنگین تھی۔ اب یہی زندگی یکلخت خاردار کانٹوں جلتے صحراؤں اور اماؤس کی راتوں کی مانند محض اندھیرا کیوں بن گئی؟ اے میرے مالک، مجھے میری استطاعت سے زیادہ مت آزما، وگرنہ میں جی نہیں پاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ وہ خود فراموشی کے عالم میں بولتی چلی گئی۔ عظمیٰ بیگم نے مژگان کا ہر طرح سے ناطہ بھن کر رکھا تھا۔ خاندان والے جو اس کی طلاق کا سن کر پہلے ہی اسے تہی کرنے لگے تھے، مزید رہی صحیح کسر بھابھی نے اس کی برائیاں کر کے پوری کر دی تھی۔ کوئی بھی مژگان سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ابیر اور امیر کو اپنے پھوپھو سے ملنے کی قطعی اجازت نہ تھی۔ مہران حیدر جرمنی سے واپس آئے تو عظمیٰ بیگم نے انہیں بھی مژگان کی طرف سے خوب متنفر کیا۔ البتہ کامران حیدر کا کبھی کبھار فون آ جاتا، وہ مژگان کے لیے کافی پریشان رہتا تھا، لیکن رومن بھی عظمیٰ بیگم کی پر تھی۔ بھلا کامران کے مژگان پر توجہ کیسے برداشت کر پاتی؟ اسے کامران کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کا انتظام کر لیا۔ آج کل وہ تخلیق کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ کامران بے حد خوش تھا اور رومن نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسے خوب اچھی طرح سے اپنی مٹھی میں لیا ہوا تھا۔ اس بار مہران حیدر بزنس ٹور پر فوراً ممالک گئے ہوئے تھے تو عظمیٰ بیگم مزید کھل کر سامنے آ گئی۔ مژگان شرمندہ رہ گئی تھی کہ عظمیٰ بیگم نے کتنے عرصے سے اپنے چہرے پر ماسک لگا کر اپنا مکروہ چہرہ پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ اس دن تو ہمارے شرم و خجالت کی زمین میں گر گئی جب وہ کھانے کی میز پر آ کر بیٹھی اور عظمیٰ بیگم نے ماتھے پر تیوری چڑھا کر ناک سکیڑتے ہوئے کہا، مہران بیچارے کی بیوی اور بچوں کی خاطر پیسہ کمانے کے لیے دنیا بھر کی خاک چاندتے پھیرے اور طلاق یافتہ بہن صاحبہ مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہے۔ نوالا مژگان کے حلق میں پھنس کر رہ گیا تھا جسے اس نے مشکل سے پانی سے گزار لیا تھا۔ کرسی دھکیل کر بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اتنی تیز ترار نہیں تھی کہ بھابھی کو منہ توڑ جواب دیتی۔ مسز حیدر نے ان خطوط پر اس کی پرورش نہیں کی تھی۔ انہوں نے تو اسے صبر و قناعت کا درس دیا تھا اور وہ بھی جیسے ضبط و صبر کے پلسرات سے گزر رہی تھی۔ اور ایک دن تو گویا حد ہی ہو گئی تھی جب عظمیٰ بیگم نے اس کمرے میں آ کر کہا، مژگان تم یہ کمرہ خالی کر دو، انیکسی میں شفٹ ہو جاؤ، میری پھوپھو دبئی سے آ رہی ہیں، وہ یہی رہیں گی، شام تک تم یہ کمرہ چھوڑ دینا۔ آندھی کی طرح اور طوفان کی طرح واپس چلی گئی تھی۔ مژگان کی ذات کو مزید تنکا بکھیر کر مژگان بھوچکال سی کھڑی رہ گئی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ایک دم غصے و اشتعال کی تیز لہر اود کر آئی۔ وہ جو اتنے عرصے سے چپ چاپ سب برداشت کی تھی، اپنی یہ توہین اسے سخت گرا گزری۔ اس نے انتہائی تیش کے لمحے اپنے کپڑے بیگ میں ڈالے، چند ایک ضرورت کی چیزیں لے کر وہ کمرے پر 3 حرف بھیج کر باہر نکل آئی۔ سامنے عظمیٰ بیگم انتہائی کروفر سے کھڑی ملازم کو ہدایت دے رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے ان کی طرف آئی۔ بھابھی، آپ مجھے اس کمرے سے کیا نکالیں گی؟ میں خود ہی وہ کمرہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آج سے میرا آپ سے اور آپ کے گھر سے کوئی ناطہ نہیں ہے۔ اب اس گھر کا پانی بھی میرے لیے حرام ہے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز رن گئی۔ آنسو نے یکدم اس کی آنکھوں پر حملہ کر دیا۔ لیکن میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ مشکل اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی، ورنہ آپ سب یہی کہیں گے کہ مژگان کسی کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ مژگان، ادب سے بات کرو۔ عظمیٰ بیگم مژگان کی صاف گوئی پر اندر ہی اندر جذبس ہو کر اسے ڈپٹ کر بولی، ادب؟ اس لفظ کے لہجے سے بھی ناواقف ہیں آپ۔ وہ دل میں بولی، مزید کچھ کہے بنا انیکسی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ عظمیٰ بیگم نے فاتحانہ انداز میں اسے جاتے دیکھا۔ انیکسی میں جاتے ہوئے بلک بلک کر رو دی تھی۔ آج کتنی تنہا رہ گئی تھی وہ کہ کوئی اس کے آنسو پوچھنے والا نہ تھا۔ اس وقت مژگان خود ترسی کا شکار ہو گئی تھی۔ خود ہی اپنی ہی حالت پر اسے رحم آ رہا تھا۔ جب رو رو کر تھک گئی تو خود ہی اپنے آنسو پوچھ کر اپنے آپ کو تسلی دی۔ پھر تکیے پر آنکھیں موند کر اپنے آپ کو تھپک تھپک کر سلا دیا۔ مژگان نے اپنے پاس جمع شدہ رقم سے جو تقریباً 20,000 کے قریب تھی اسے کچن کا سامان لیا اور وہیں انیکسی کے ایک چھوٹے کونے پر چھوٹا سا کچن بنا لیا۔ جس دن اس نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھایا اس دن اسے بے حد طمانینت محسوس ہوئی۔ وہ پوری تگ و دو سے جاب کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ گریجویشن کے بعد اسے کئی ایک کمپیوٹر کورسز کر رکھے تھے اور انگلش بھی روانی سے بول لیا کرتی تھی۔ یہی 2 چیزیں آج کل جاب کی ڈیمانڈ تھی۔ اس کی بے تحاشا کوششوں سے اسے ایک جگہ سے انٹرویو کال آ گئی تھی۔ وہ بہت اعتماد کے ساتھ انٹرویو دے آئی تھی اور ٹھیک 1 ہفتے بعد اس کی کال آ گئی کہ اسے اپوائنٹ کر لیا گیا ہے۔ وہ بہت خوش تھی، اسے اپنے پیر پر کھڑے ہونے کا موقع مل گیا ہے۔ مژگان نے سوچ لیا تھا کہ زندگی کی صعوبتیں اور مشکلات کا جو کاتب تقدیر نے اس کی زندگی کتاب میں رقم کر دی ہے اس کا سامنا بزدلی سے نہیں بلکہ ہمت اور جرأت کے ساتھ کرے گی۔ وہ مطلوبہ جگہ پر ٹائم پر پہنچ گئی تھی۔ اس پر انٹرپرائزر کا یہ
آفس انتہائی شاندار و خوبصورت تھا۔ رشید صاحب نے اسے تمام کام سمجھا دیا تھا۔ ذہین تو وہ شروع سے ہی تھی، فوراً کام سمجھ گئی۔ تمام سٹاف کوآپریٹو تھا سوائے لیلا چودھری کے، جو کہ اسفر کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ عجیب نکچڑی اور مغرور سی لڑکی تھی۔ اسے یہاں کام کرتے ایک ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن اس کی ملاقات اس کمپنی کے مالک یعنی اسفر علی خان سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ آج کل بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ لیلا کا رویہ اس کے ساتھ ہنوز ویسا ہی تھا۔ آتے جاتے طنز کے تیر پھینکنا، اسے دیکھ کر نخوت سے منہ پھیر لینا اس کا معمول تھا۔ مزگان اپنے جاب سے کافی حد تک مطمئن سی ہو گئی تھی، لیکن یہ اطمینان محض عارضی ثابت ہوا۔ رشید صاحب نے اس دن مزگان سے اچانک یہ سوال کر ڈالا، مس مزگان، آپ طلاق یافتہ ہیں؟ کی بورڈ پر تیزی سے چلتے ہاتھ یکدم یوں رکے جیسے تیز رفتار گاڑی اچانک ایمرجنسی بریک لگانے پر رک جاتی۔ وہ سن سی بیٹھ گئی تھی۔ دراصل قرار نے چھٹی کر لی تھی تو میں نے آپ کے گھر فون کر لیا تھا۔ آپ کی بھابھی نے بتایا 40-45 سال کی پکی عمر کے رشید صاحب جن کے سر پر موجود چند اقبال بس رخصتی کے مراحل میں تھے، اپنے لہجے میں افسوس و ہمدردی سموتے ہوئے کہہ رہے تھے، اوف بھابھی، آپ مجھے چین سے زندہ نہیں رہنے دیں گی۔ وہ دکھ سے سوچے گئی۔ کل صبح دیر سے آنکھ کھلنے پر ہڑبڑا کر بستر سے اٹھی تو اچانک اس کا پیر بری طرح رپٹ گیا تھا۔ پیر میں سخت موچ آ گئی تھی، جس کے کارن وہ کل کی چھٹی کر بیٹھی تھی۔ فون کی سہولت اس کے پاس تو تھی ہی نہیں کہ اطلاع کر دیتی۔ اسے گم سم بیٹھا دیکھ کر رشید صاحب گویا ہوئے، مجھے بہت افسوس ہوا آپ کی طلاق کا سن کر۔ آپ کتنی کم عمر کیوٹ سی ہیں، اس عمر میں اتنا بڑا دکھ، بڑا ہی بد نصیب شخص ہے جس نے آپ جیسے ہیرے کو شادی کی اگلی صبح ہی۔ رشید صاحب پلیز، میرے ذاتی معاملہ میں آپ کو دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رشید صاحب کے کہے ہوئے جملوں سے وہ اندر ہی اندر بری طرح جھلس سی گئی تھی۔ رشید صاحب اس کے چہرے پر برہمی کی لہریں دے کر فی الحال کھسک گئے تھے۔ اس کے بعد مزگان سے مزید کوئی کام نہیں ہو سکا۔ مس مزگان، آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ وہ ابھی اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھی کہ پی این نے اسے بتایا، اوہ تو اسفر صاحب یعنی کہ باس آ چکے ہیں۔ وہ تھوڑی سی نروس ہو گئی، اس نے ابھی تک اپنے باس کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کا انٹرویو بھی اسفر علی کے اسسٹنٹ مشتاق عالم نے لیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتے اسفر علی خان کے روم میں آئی اور آہستگی سے ناک کیا۔ یس یس کی آواز پر دھڑکتے دل کے ساتھ اندر آ گئی تھی۔ بلیک کلر کی فل سوٹ میں، بلیک کی ٹائی باندھے، ہاتھ میں بیش قیمت گھڑی باندھے، جدید طرز کا موبائل کان پر لگائے، وہ گفتگو کرتا مزگان کو حیرت سے دوچار کر گیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اسفر علی خان 45 سال کی عمر کا کوئی پکا آدمی ہوگا، لیکن یہ تو 32-35 سال کا بے حد پرکشش اور ہینڈسم سے جوان تھا۔ گندمی رنگت، کشادہ پیشانی، ہونٹوں کے اوپر گھنی مونچھیں اس کے وقار کو مزید بڑھا رہی تھیں، جبکہ گلابی ہونٹ تیزی سے حرکت کرتے۔ ٹھیک ہے، پھر کل میٹنگ سیٹ کر لیجیے گا، یہ کہہ کر اس نے موبائل آف کر کے مزگان کو دیکھا۔ بیٹھیے۔ مزگان تھوڑا سا لڑکھڑاتے ہوئے کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ پرسوں کی موچ کی وجہ سے پیر میں سوجن آ گئی تھی، جس کے باعث وہ ذرا لنگڑا کر چل رہی تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ یہاں کے رول اینڈ ریگولیشن کو اچھی طرح سمجھ گئی ہوں گی، انتہائی باروبر سنجیدہ لہجے میں وہ استفسار کرتا ہے۔ یس سر۔ مزگان سر ہلا کر بولی، رشید صاحب نے آپ کو سب کچھ سمجھا دیا ہوگا کہ میں کام میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کرتا۔ اسفر علی خان سخت لہجے میں بولا، جی سر۔ وہ پھر سر ہلا کر بولی، اوکے، آپ کو یہاں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اگلا سوال داغا گیا۔ نو سر، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ سہولت سے بولی، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ انتہائی روانے میں کیے گئے سوال پر اسے صاحب کا انداز بے اختیار سر ہلا دیا۔ جی سر۔ بات جب تک اس کے دماغ تک پہنچی وہ سر ہاں میں ہلا چکی تھی۔ نو سر۔ البتہ زبان سے اسے انتہائی شد و مدد کے ساتھ انکار کیا۔ مزگان اندر ہی اندر حیران و پریشان ہو گئی تھی کہ بھلے اس سوال کی کیا تک تھی۔ پھر اس نے خود ہی سچ بتانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ رشید صاحب کے توسط سے یہ بات ان تک پہنچ ہی جاتی۔ ایکچولی سر، وہ کچھ اٹک کر بولی، مجھے طلاق ہو چکی ہے۔ اوہ! اسفر علی خان کے ہونٹ سیٹی کے انداز میں واہ ہوئے۔ اوکے یو مے گو، وہ کہہ کر پھر فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مزگان سرد سے اٹھی اور دروازے کی جانب گئی تھی کہ اسفر کے الفاظ نے اسے بے تحاشا شرمندہ کر ڈالا۔ مس مزگان، آپ پیدائشی ایسے ہیں یا کوئی حادثہ؟ مزگان نے گھبرا کر مڑ کر اسے دیکھا۔ ریسیور ہاتھ میں تھامے وہ سحر انگیز شخص اسی کی جانب دیکھا تھا۔ نو سر، دراصل پرسوں میرے پیر میں موچ آ گئی تھی، اس لیے اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی تھی۔ بے ساختہ ایک مسکراہٹ اسفر کے ہونٹوں کے کناروں پر پھیل گئی، جسے اس نے فوراً سمیٹ لیا۔ مزگان تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ آج کل بہت پریشان تھی کہ رشید صاحب اس کے اب سے بڑے ہمدرد بڑھ کر ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ حالانکہ وہ پہلے سے شادی شدہ اور 2 بچوں کے باپ تھے، البتہ بیوی فوت ہو چکی تھی۔ ان نے اشارہ کنائیوں میں مزگان کو سہارا دینے کی بات بھی کی تھی، جس پر مزگان کا غصہ نقطۂ ابال تک پہنچ گیا تھا۔ دل چاہا کہ ایسی کھری کھری سنائے کہ موصوف کی طبیعت درست ہو جائے، لیکن اپنا تماشا بننے کے خوف سے خاموش رہی۔ پھر سوچا کہ سر سے شکایت کر دیں، لیکن دوسرے پل دماغ نے اس خیال کی نفی کر دی۔ اگر رشید صاحب نے الٹا اس پر ہی الزام لگا دیا تو پھر اسے نوکری سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ وہ ان دنوں سخت پریشان تھی۔ اس پر مستدل لیلا کا تکلیف دہ رویہ اسے اذیت میں مبتلا کیے رکھتا۔ مزگان یہ بات جان گئی تھی کہ لیلا اسفر کی سیکرٹری کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تھی۔ کئی گھنٹے وہ اسفر کے کمرے میں گھسی رہتی، دونوں تقریباً روز ہی ساتھ باہر جا کر لنچ کرتے۔ لیلا کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، وہ محض شوقیہ جاب کرتی اور اسفر علی خان پر دل و جان سے فدا تھی، جبکہ اسفر تو آوارہ صرف بھنورا تھا، لیکن ایسا بھنور جو صرف ان چھوئے کلیوں پر ہی منڈلاتا تھا۔ چھوئے ہوئے اور مستی کلیوں کی طرف وہ نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اسے دوسروں کی استعمال شدہ چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ ہر چیز اپنے استعمال کے برانڈڈ نیو خریدتا اور یہی وجہ تھی کہ مزگان کی طرف دیکھنے بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ وہ پہلی نگاہ میں مزگان کے سادہ و سوگوار حسن سے متاثر ہو گیا تھا، لیکن اس کی ڈیورس کا سن کر ایک دم ذہن سے اس کا خیال جھٹک دیا تھا۔ جبکہ لیلا مزگان کے حسن سے خار کھاتی تھی، اسے مزگان کی خوبصورتی اور پرکشش سراپے سے یہی خوف ہوتا تھا کہ کہیں اسفر اس کے حسن اور توبہ شکن
سراپے کی بھول بھلیوں میں گم نہ ہو جائے۔ حالانکہ وہ اسفر کی سعادت سے بخوبی واقف تھی کہ وہ سیکنڈ ہینڈ چیزوں کی طرف ایک نگاہ ڈالنا پسند نہیں کرتا تھا، چاہے وہ کتنی دلکش کیوں نہ ہو، لیکن وسوسے اور خدشات اسے ڈسٹرب کرتے رہتے تھے۔ مس مزگان میرے کمرے میں آئی ہے۔ وہ انتہائی انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھی جب انٹر کام کے ذریعے اسفر نے اسے بلایا۔ وہ کام یوں ہی چھوڑ کر اس کے روم میں آئی۔ حسب توقع لیلا چودھری اسفر علی خان کے کمرے میں موجود تھی۔ یس سر، وہ رسانیت سے بولی۔ یہ فائل آپ نے تیار کی ہے؟ پر کر کے فائل اسفر نے اس کے سامنے انتہائی تیز قلم میں پھینکی۔ مزگان بری طرح سے اہم سی گئی۔ کیا ہوا سر؟ مزگان اٹک اٹک کر بولی۔ اب یہ بھی میں بتاؤں کہ کیا ہوا ہے؟ اسفر اس سوال پر مزید تپ گیا تھا۔ دیکھیے اس فائل کو ایک بھی لائن جو آپ نے درست لکھی ہو۔ مزگان نے سن کر بری طرح سے اچھل پڑی۔ اس فائل کو مزگان نے پورے 2 دن میں انتہائی محنت کے ساتھ تیار کیا تھا۔ کئی بار اس فائل کو پڑھا تھا اس خدشے کے تحت کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ وہ اسفر پر اپنا اچھا امپریشن ڈالنا چاہتی تھی، لیکن یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ اس نے لرز سے کانپتے ہاتھوں سے فائل کو دیکھا، جسے دیکھ کر اسے ہزاروں واٹ کا کرنٹ لگا۔ یہ تو میں نے نہیں لکھا، وہ دل میں بولی۔ لیکن سر، جسٹ شٹ اپ مس مزگان، وہ اس کی بات کاٹ کر انتہائی کھدرے لہجے میں بولا۔ جائیں اور دوبارہ فائل بنا کر مجھے آج کی تاریخ میں لا کر دیجیے۔ مزگان نے انتہائی بے بسی سے یوں ہی لیلے کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر دبی دبی استہزائی مسکراہٹ اسے یہ باور کروا گئی کہ یہ گھٹیا حرکت کس نے کی تھی۔ اوکے سر، وہ اندر ہی اندر آنسو پیتے ہوئے بولی اور فائل اٹھا کر تیزی سے باہر آ گئی۔ سیٹ تک آتے اس کا پورا چہرہ آنسو سے ڈھک گیا تھا۔ اسفر کا انہانت بھرا انداز اسے سخت ہرٹ کر گیا تھا۔ اینی پرابلم مس مزگان؟ رشید صاحب اس کی میز پر آ کر انتہائی متفکرانہ انداز میں بولے۔ مزگان کا جیسے خون کھول اٹھا۔ نو مسٹر رشید، وہ تنگ کر بولی۔ انہیں اکثر نظر انداز کرتے کمپیوٹر پر جت گئی تھی۔ اسے 2 دن کا کام صرف آدھے دن میں کرنا تھا، سو تیزی سے اس کا ہاتھ حرکت میں آ گئے تھے۔ رشید صاحب بھی بدمزہ سے ہو کر اپنی سیٹ کی جانب چل پڑے۔ یار اسفر، تم تو جانتے ہو کہ حسن میری ازل سے کمزوری میں چھوئی اور انچھوئی کی پرواہ نہیں کرتا۔ بھئی ہمیں تو کوئی بھی مل جائے، لیکن بس شرط اتنی ہے کہ وہ زہر شکن حسن کی مالک ہو۔ ارباز آصف، جو اسفر علی کا بزنس پارٹنر اور دوست تھا، انتہائی عیاش طبع اور آوارہ سخت انسان تھا۔ اس نے شباب اس کی کمزوری تھی۔ اب چاہے وہ حسن پاکیزگی کے پناہ میں لپٹا ہو یا کیچڑ میں لت پت ہو، اسے صرف اپنے مقصد سے غرض تھی۔ نو وے ارباز، میں تو صرف اسی کلی کو اپنے کارنر کی زینت بناتا ہوں جو شاخ سے ٹوٹ کر صرف میرے ہاتھوں میں آئے۔ اسفر قطعیت سے بولا، جبکہ لیلا انتہائی دل نشین انداز میں مسکرائے جاتی، کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ اسفر کے کارنر میں لگی ایک انچھوئی کلی ہے۔ مسلسل جھکے جھکے مزگان کی کمر دکھ گئی تھی۔ کام مکمل کر کے اسے سر اٹھایا تو گھڑی 8 بجے کا اعلان کری تھی۔ وہ اتنی دیر ہو جانے پر حواس باختہ سی ہو گئی تھی۔ اوہ نو، اتنی دیر ہو گئی۔ آج کام مکمل کرنے کے چکر میں اسے دن کا لنچ بھی گول کر دیا تھا۔ پیٹ میں چوہے نہیں، ہاتھی دھماکہ کر رہے تھے۔ وہ انتہائی سرعت سے اٹھ کر اسفر علی کے کمرے میں ناک کر کے آ گئی تھی۔ اندر محفل پورے عروج پر تھی۔ اسفر علی بھی خوشگوار انداز میں محو گفتگو تھا۔ کافی اور سینڈوچ کا دور چل رہا تھا۔ اسفر کے سامنے کوئی اور بھی بیٹھا ہوا تھا۔ مزگان نے ارباز اور لیلا کو نظر انداز کرتے ہوئے فائل اسفر کے سامنے دھر دی۔ سر، یہ فائل کمپلیٹ ہو گئی، آپ اسے چیک کر لیجیے، وہ تمکنت سے بولی۔ کچھ لمحے کو کمرے میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ اسفر فائل میں گم ہو گیا اور ارباز مزگان میں۔ کتنا مکمل حسن تھا اس لڑکی کا، انتہائی معطر و پاکیزہ۔ اس پر مستعد اداس کا سوگوار دلکش حسین سراپا، جس پر ارباز کی بے باک نگاہیں الجھ کر رہ گئی تھی۔ تھکا تھکا سا گلابی چہرہ، تیکھے نقوش بالوں کی اڑتی چند اوار لٹیں جو اس کے چہرے کو چوم رہی تھیں۔ اف، یہ لڑکی نہیں بلکہ چڑھتی پھرتی قیامت ہے، ارباز دل ہی دل میں بولا۔ لیلا ارباز کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اس کے اندرونی کیفیت کا بخوبی اندازہ لگائی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک طمانینت امیز مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا ہے، ارباز اسے اپنے جال میں پھنسا لے گا تو اسفر کا مزگان کی طرف متوجہ ہونا ناممکن ہو جائے گا۔ لیلا دل میں انتہائی مسرور ہو کر سوچ لگی۔ اس کا انڈیکس کہاں ہے؟ اسفر سنجیدگی سے بولا۔ اوہ سر، مزگان نے ہاتھ ماتھے پر، وہ میں بنانا ہی بھول گئی۔ مزگان انتہائی بے چارگی سے بولی۔ وہ بولی تو ارباز کو گمان ہوا جیسے کسی نے ساتوں سر بکھیر دیا ہوں۔ جائے بنا کر لائیے۔ اسفر رعونت سے بولا تو وہ چپ چاپ دوبارہ فائل لے آئی، جبکہ ارباز اس کے جانے کے بعد کچھ کھویا سا تھا۔ اسفر اور لیلا اسے یوں کھوئے ہوئے دیکھ کر ہنس پڑے، جس پر ارباز بری طرح سے چونکا اور حال میں لوٹ آیا۔ یار اسفر، تمہارے آفس میں ایک طوفان چیز کب آئی اور تمہارے ہاتھوں سے کیسے بچ گئی؟ ارباز کے الفاظ پر لیلا کی بھوے ناگواری سے تن گئی۔ اسفر بھی بدمزہ ہو گیا۔ تمہیں پتہ نہیں ارباز، اسے طلاق ہو چکی ہے۔ اسفر بیزاری سے بولا۔ سو واٹ؟ ارباز کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولا، جبکہ لیلا اندر ہی اندر بری طرح کلس کر رہ گئی۔ تمہیں پتہ ہے ارباز کہ میں جھوٹی پلیٹ چھونا تو درکنار اسے نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ جو جلدی جلدی انڈیکس بنا کر فائل کو مکمل کر کے اسے ہاتھ میں لیا، اسفر کے ادکھلے دروازے پر نوک کرنے ہی والی تھی۔ ان کے الفاظ سے اس کا ہاتھ جہاں کا تہاں رہ گیا اور ادکھلے دروازے سے اسفر علی کی تنفر اور حقارت میں ڈوبی آواز صاف آ رہی تھی۔ اوکے، پھر میں ٹرائی کر لیتا ہوں۔ ارباز کی مکروہ آواز ابھری۔ تو یہ ہے تمہاری اصلیت مسٹر اسفر علی خان، تم بھی بالکل روایتی مرد نکلے، بھورا صفت، اور اس میں نہ جانے کیوں تمہیں عام مردوں سے الگ سمجھنے لگی تھی کہ تم نے میرے طلاق یافتہ ہونے کا سن کر مجھ سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ تم مجھے ایک ایسی جھوٹی پلیٹ سمجھتے ہو جس پر ایک نگاہ ڈالنا بھی تمہاری توہین ہے۔ اسفر، تمہارے ذہن میں بھجے الفاظ نے میری رگوں میں دوڑتے خون کو بھی نیلا کر دیا۔ ایک بار پھر وہ اپنے ریزہ ریزہ ہوتے وجود کو دوبارہ جوڑتے ہوئے اندر آ گئی تھی۔ ارباز نے اپنی غلیظ نگاہیں اس کے اوپر گاڑ کر اس کی روح تک کو آلودہ کر دیا تھا۔ اسفر نے فائل دیکھ کر اسے جانے کی اجازت دی تو وہ مرے مرے قدموں سے باہر نکل آئی۔ انتہائی مزمل اور معلوم انداز میں اس نے اپنی چیزیں سمیٹے، پھر اپنی پرس اٹھایا تھا کہ ارباز آ گیا۔
ہیلو مس، میں اسفر کا بزنس پارٹنر اور دوست ہوں۔ اسے سامنے دیکھ کر مزگان کا حلق یوں کڑوا ہوا ہے جیسے کسی نے اسے نیم کا پانی پلا دیا ہو۔ تنفر کی ایک تیز لہر اس کے اندر سے اٹھی جس کے اثرات اس کے چہرے پر بھی آ گئے تھے۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ دل نشین انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ نو تھینک یو، وہ روکھے انداز میں کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ مس سنیے تو، ارباز بھی پیچھے لپکا، لیکن وہ جا یہ جا۔ ارباز پیچھے ہاتھ ملتا رہے گا، کب تک مجھے دامن بچاؤ گی؟ یہ قدم میری طرف ہی پلٹ کر آئیں گے، وہ مکروہ انداز میں خود سے بولا۔ اف میرے خدایا، پہلے ہی رشید صاحب میری جان کے عذاب بنے ہوئے اور اب یہ نئی مصیبت۔ ارباز آصف، اف کتنی غلاظت اور پرسریت تھی اس کی آنکھوں میں۔ مزگان نے سوچتے ہوئے بے ساختہ جھرجھری لی، اور اسفر کتنی حقارت تھی اس کے لہجے میں، جیسے میں کوئی کوڑ کی مریض ہوں یا ایسا تعفن زدہ وجود جس کے پاس سے بھی گزرنا اذیت ناک ہو۔ وہ بے آواز روئی چلی گئی۔ جب سے آفس آئی تھی وہ ہنوز ایک ہی پوزیشن میں صوفے پر بیٹھی ارباز اور اسفر کی باتوں کو سوچتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ پھر جیسے تھک کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی، اف یہ کالی رات نہ جانے مجھے کیوں بزدل و خوف زدہ کر دیتی ہے۔ میں زندگی کے بوجھ سے تھکنے لگی ہوں، میرے زخمی پیر آگے چلنے سے انکاری کر دیتے ہیں اور میرے یہ ہاتھ جو مجھے حوصلے دیتے ہیں کسی سہم میں وہ بچے کی مانند میرے وجود کے گرد لپٹ جاتے ہیں۔ یہ رات کیوں آتی ہے؟ مجھے خوف اور تنہائی سے دوچار کرنے کے لیے۔ اف یہ تنہائی جو ایک سلو پوائزن کی مانند ہوتی ہے، آہستہ آہستہ انسان کو موت کی طرف دھکیل لیتی ہے، جو روح کو دیمک کی مانند کھلکھلا کر دیتی ہے۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی بستر پر نیم دراز ہو گئی تھی، آنکھوں کے سوتے خشک ہو چکے تھے۔ اب تو میرے ہونٹوں پر کوئی دعا بھی نہیں آتی، نہ آنکھوں میں خواب کا کوئی قافلہ آتا ہے۔ اب ہاتھ بھی اٹھتے ہیں تو بالکل خالی، جس میں شاید اب تقدیر کی کوئی لکیر بھی نہیں ہے۔ اور اس کھنڈر نما دل میں دھڑکن بھی تو کتنی بیزاری سے دھڑکتی ہے، اور شکستہ جسم میں سانسیں بھی اکتا اکتا کر چلتی ہیں۔ سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، خوابوں نے، آرزو امیدوں نے، حتیٰ کہ میری تقدیر نے بھی، تو پھر یہ دھڑکن اور سانسیں مجھے کیوں نہیں چھوڑ جاتی؟ وہ انتہائی آزردگی سے سوچے گئی۔ اس وقت وہ سخت ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ مہران حیدر بزنس ٹور سے واپس گھر آ چکے تھے۔ نہ جانے عظمیٰ بیگم نے مزگان کا انیکسی میں رہنے کا ذکر کس رنگ میں پیش کیا کہ وہ الٹا مزگان سے ہی ناراض ہو گئے تھے اور فوراً اس کی طلبی ہوئی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم حد سے زیادہ بدتمیز اور خود غصہ ہو گئی ہو، مہران حیدر نے تیوری چڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ بھیا آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ خود سے دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے آپ کافی عرصہ پہلے محروم ہو چکے ہیں۔ مزگان دل کی تلخی سے بولی۔ تم دنیا والوں کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تمہارے بھائی اور بھابھی اتنے ظالم ہیں کہ ایک طلاق یافتہ بہن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے؟ نکل کھڑی ہوئی جاب کرنے اور پہنچ گئی انیکسی میں الگ تھلگ رہنے کے لیے، وہ انتہائی نخوت سے بولے۔ مزگان نے انتہائی دکھ سے اپنے ماں جائے کو دیکھا۔ پہلے ہی وہ کون سا اس کے ہمدرد تھے، لیکن آج تو نے انتہائی شفقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ طلاق یافتہ بہن، یہ لفظ بار بار اس کے کانوں میں گونج آتا۔ واہ بھیا واہ، میرا قصور نہ ہوتے بھی ہر طرف سے میری جھولی میں ہی آیا۔ اپنے بھائی کے کرموں کے عوض اظہر ملک نے طلاق کا جھومر میری پیشانی پر سجا دیا۔ میری پیاری ماں جو میرا واحد سہارا تھی، اس کی موت کا ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہرایا، اور ہماری بھابھی صاحبہ جن نے رہی سہی کسر بھی اچھی طرح سے پوری کر دی، ساری دنیا کے سامنے میری عزت کی ردا کو تار تار کر دیا۔ میں تو بھیا تیز چھپتی ہوئی دھوپ میں برہنہ پاؤں کھڑی ہوں، میرا وجود گیلی لکڑی کی مانند سلگ رہا ہے۔ آخر کب تک میں اپنے جلدے وجود پر ہمت و برداشت اور ضبط حوصلے کے چھینٹے مارتی رہوں گی بھیا؟ میں تھک جاؤں گی، میں تھک جاؤں گی، وہ آزردگی سے سوچے گئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں مزگان، مہران حیدر کی چنگھاڑتی آواز سے وہ جیسے حال کی دنیا میں لوٹے۔ ہاں بھیا، وہ گڑبڑا کر بولی۔ مہران نے اسے تابی اور تیز نگاہوں سے دیکھا اور وہ چڑھ کر باتھ روم کی طرف چل دیا۔ سامنے صوفے پر عظمیٰ بیگم بڑے تمطراق سے بیٹھی اسے تمسخران نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے واپس لوٹ آئی۔ لیلا 3 دن کی چھٹی پر اپنے کزن کی شادی اٹینڈ کرنے اسلام آباد گئی تھی، جس کے بنا پر مزگان کو اس کا کام بھی کرنا پڑا تھا۔ اس وقت وہ بری طرح اپنے کام میں غرق تھی جب اسفر کا بلاوا آیا۔ مس مزگان، لیلا چھٹی پر ہے، لہٰذا آج آپ میرے ساتھ بزنس ڈنر پر چل رہی ہیں۔ اسفر مصروف انداز گویا اس سے پوچھ نہیں رہا تھا بلکہ حکم دے رہا تھا۔ جی میں؟ مزگان نے اسے نہایت اچنبھے سے دیکھا۔ آج رات 8 بجے تیار رہیے گا، وہ اس کی حیرانی کو خاطر میں لائے بغیر بولا۔ بیچاری اس بات کی توقع نہیں کرتی کہ کہیں اسے ڈنر پر لے کر جاؤں، وہ مغرورانہ انداز میں اپنے دل میں بولا۔ ایم سوری سر، یہ میری جاب کا حصہ نہیں ہے، آپ کسی اور کو لے جائیں۔ مزگان اسے ٹکر سے جواب دے کر روم سے باہر آ گئی۔ واٹ؟ اثر اپنی سیٹ سے یوں جیسے اس کی سیٹ پر ببول کے کانٹے اگائے ہوں۔ مزگان کا انتہائی غیر متوقع جواب سن کر اسفر کا دماغ جیسے گھوم سا گیا تھا۔ آخر سمجھتی کیا ہے یہ خود کو؟ یہ لڑکی شاید مجھے جانتی نہیں کہ اسفر علی خان اپنی ضد کا کتنا پکا ہے۔ آج یہ ہر صورت میں میرے ساتھ جائے گی، دیٹس اٹ، وہ اپنے آپ سے بولا۔ کہاں تو ایک نظر ڈالنا گوارا نہیں اور کہاں بزنس ڈنر پر لے جا رہا ہے، وہ کھولتے ذہن سے سوچے گئی۔ شاباش مزگان، تم نے منع کر دیا۔ اسے خود ہی اپنے آپ کو شاباشی دی، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شام کو ہاف ٹائم میں اسفر کا پھر بلاوا آ گیا، وہ اندر ہی اندر خائف سی ہو گئی۔ ایک بار پھر وہ اسفر کے روبرو کھڑی ہو گئی تھی۔ جی سر، وہ تمکنت سے بولی۔ اسفر نے اسے آج پہلی بار کافی غور سے دیکھا۔ گوری رنگت پر کالی چمکدار آنکھیں جو کاجل سے بے نیاز تھیں، ستوہ ناک پر زرکون کی باریک سی لونگ اور لائٹ براؤن لپسٹک سے رنگے باریک ہونٹ وہ کافی منفرد سی لگی۔ میں نے صبح آپ کو ڈنر کے بارے میں بتایا تھا، آپ ریڈی ہیں؟ وہ یوں افسوس کرتا جیسے وہ صبح اسے ہاں کہہ چکی ہو۔ سر میں آپ سے آپ کی مرضی نہیں پوچھا مس مزگان،
وہ اس کی بات قطعی کر کے انتہائی سخت لہجے بولا۔ مژگان محض منمنا کر رہے گی، سر مجھے اتنی رات کو باہر جانے کی اجازت نہیں ملے گی، وہ بہانہ بناتی ہوئی بولی اور اس پر یہ جتا گئی کہ وہ اسے لاوارث سمجھ کر تننے والا نہ سمجھے۔ تو ٹھیک ہے، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ مژگان اس کے اتنی آسانی سے مان جانے پر وہ ابھی ورطۂ حیرت میں تھی کہ اگلے جملے نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ آج رات آپ یہیں آفس میں اسی کمرے میں آرام سے رہیے۔ مژگان ہونک سی شکل سے اسے ٹکر ٹکر بس دیکھے جاتی۔ سر یہ کیا مذاق ہے؟ وہ ہکلا کر بمشکل بولی تھی۔ مس مژگان، میرا آپ کے ساتھ کوئی مذاق کا رشتہ نہیں ہے، اوکے؟ وہ کرخ لہجے میں پھر یکدم کھٹا کی آواز میں اس نے بے ساختہ دروازے کی طرف دیکھا۔ اصل نے آٹومیٹک لاک کے ذریعے دروازہ مقفل کر دیا۔ مژگان نے ہراساں ہو کر اسے دیکھا جو بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا۔ مژگان کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں نشی دیکھ کر وہ استہزائی انداز میں مسکرا دیا۔ آپ کو مجھ سے خوفزدہ ہونے کی قطعی ضرورت نہیں، میں استعمال شدہ چیزوں کو چھونا پسند نہیں کرتا، وہ رعونت سے بولا۔ الفاظ یا پھر آہنی کوڑا جو اس کی نسوانیت پر پندار پر لگا تھا۔ اس کے اندر کی عورت بلبلا کر رہتی تھی کہ اگر کوئی عورت مرد کی مردانگی کو بھول کر بھی للکار دے تو وہ حیوانیت پر اترنے میں ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا، اور اگر مرد عورت کی نسوانیت کو چیلنج کر دیا، اسے چھونے کے قابل نہ سمجھے تو اس کے اندر بھی قہر کی لہریں اٹھتی ہیں، لیکن وہ اپنے بھرپور عورت ہونے کا ثبوت نہیں دے سکتی کیونکہ دونوں ہی طرف سے ہر صرف عورت کے مقدر میں آتی ہے۔ مژگان کا سرخ پڑتا چہرہ اسفر کی نگاہوں کے احسار میں تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچے دانت پر دانت چبائے جیسے ضبط کی بلندیوں پر تھی۔ کافی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اوکے سر، میں چلتی ہوں، وہ ہار مانتی ہوئی بولی تو ایک فاتحانہ مسکراہٹ اسفر کے کشادہ ہونٹوں کے کنارے سے پھوٹ پڑی۔ ابھی اس نے انیکسی میں قدم رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے آ کر عمیر نے اطلاع دی کہ کامران حیدر کا فون آیا ہے۔ بھیا کا فون؟ مژگان جوش و خوشی سے اچھل پڑی، الٹے قدم واپس آئی، پھر ایک دم کچھ یاد آنے پر وہ رک گئی تھی۔ کیا میں اس گھر کے اندر جاؤں؟ وہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگی۔ اوفو پھپھو، رک کیوں گئی ہیں؟ عمیر اسے بت بنا دے کر جھنجھلا کر بولا تو اس کے انا اور خوددار کے احساسات پر برادرانہ محبت غالب آ گئی۔ وہ ہر سوچ کو جھٹک کر فون سننے چلی گئی۔ ہیلو مژگان، تم پھر سے پھپھو بن گئی ہو؟ کامران کی کھرکتی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی۔ ایک دم خوشی کی ایک لہر مژگان کے وجود میں دوڑ گئی۔ آپ کو بہت مبارک ہو بھیا، وہ خوشی سے لبریز ایسے بولی۔ لیکن مژگان، تم دعا کرنا کہ میری بیٹی کو کبھی بھی کامران حیدر یا عاظم ملک جیسا شخص نہ ملے جو اس کو باپ کو کیا ہو گناہ اس کی زندگی کو جہنم نہ بنا دے۔ کامران حیدر بھیگی آواز میں بولا تو مژگان دکھی سی ہو گئی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، اس سے پہلے بھی میں نے تمہیں کتنے فون کیے تھے، تم نے بات نہیں کی کہ اب تک ناراض ہو؟ کامران پیار بھرا شکوہ کرتے ہوئے بولا۔ اوہ تو بھابھی مجھے بھیا سے بھی بات نہیں کرنے دیتے۔ دکھ کا بے پایا احساس اس کے اندر جاگا تھا۔ وہ اپنے آنسو کو بمشکل پیتی ہوئی بولی۔ وہ بھیا میں نے جاب کر لیا تھا، اس سے آج کل بہت مصروف ہو گئی۔ وہ بات بناتے بولے۔ اچھا اپنا خیال رکھنا۔ اتنے عرصے بعد کسی کا اپنائیت بھرا لہجہ سن کر وہ بے آواز سسک اٹھی تھی اور جلدی سے فون رکھ کر واپس اپنی جائے پناہ میں آ گئی تھی۔ بھیا دیکھو، میں نے تمہارے سارے اس گناہ نے میری زندگی کو کس نہج پر لا کھڑا کیا۔ اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، میرا دامن بالکل خالی ہے، میری ذات کا غرور، میرا مان سب مٹی میں مل گیا۔ بھیا تمہیں نشا کی زندگی برباد کرتے وقت اپنی بہن کا خیال کیوں نہیں آیا، اور تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ کل کو تمہاری بھی بیٹی کے باپ بنو گے؟ مژگان سوچی گئی۔ ٹھیک 8 بجے اسفر کا ڈرائیور اسے لینے آ گیا تھا، گلابی جارجٹ کی سوٹ میں جس پر سفید کڑائی ہوئی تھی، لائٹ پنک لپسٹک ہونٹوں پر لگائے اور بالوں کی سادی سی چوٹی بنائے وہ اپنی تیاری کو اوکے کہہ کر گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ پی سی کے وسیع ہال کے کونے کے ٹیبل پر اسفر اپنی تمام تر شان کے ساتھ موجود تھا۔ گلابی کلر کے کپڑوں میں مربوط جس کی آنکھیں بھی سوٹ کے ہم رنگ ہو رہی تھی، دھیمے دھیمے قدموں سے چلتی وہ اس کی ٹیبل پر آ رہی تھی۔ اسفر نے اس کے چہرے پر سوزن حزن کی لہریں بخوبی دیکھی تھی۔ یہ لڑکی اتنی ڈپریس کیوں رہتی ہے؟ اسفر نے پہلی بار مژگان کے بارے میں ہمدردی سے سوچا۔ تھوڑی دیر میں اسفر کے 2 غیر ملکی مہمان بھی آ گئے تھے اور اسفر پوری طرف ان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ مژگان یہاں کر وہ زیادہ اداس ہو گئی تھی کیونکہ 3 سال پہلے ہی وہ کامران روما کے ساتھ یہاں آئی تھی اور بالکل سامنے والی ٹیبل پر وہ تینوں بیٹھے خوب ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ مژگان کی آنکھوں میں ماضی کا عکس بہت نمایاں ہو گیا تھا۔ وہ یکٹک سامنے کی ٹیبل کو دیکھے گئی، ذہن کی اسکرین پر ماضی کی فلم جیسے چل رہی تھی۔ اوف، یہ یادیں کیسے عذاب میں ڈال دیتی ہیں ہمیں، بس پرندے کی معنی محض پھڑپڑانے پر مجبور کر دیتی ہے، ایک ایسا پرندہ جس کے پر وقت نے کاٹ لیا ہوں۔ وہ ماضی کی گلیوں میں دور تک نکل گئی۔ اسفر کنکھیوں سے اس کی غائب دماغی نوٹ کر رہا تھا۔ کبھی اس کو ہونٹوں پر کوئی بھوری بٹ کی مسکراہٹ دہراتی، کبھی شدت کر سے وہ ہونٹ بھیج دیتی۔ مژگان، وہ بے ساختہ اسے پکار بیٹھا۔ وہ جو نہ جانے کہاں نکل گئی تھی، ایک لفظ اسفر کی آواز پر حال کی دنیا میں لوٹ آئی تھی۔ اس وقت مژگان کی آنکھوں میں اتنی ناقابل بیان وحشت، خوف و بے بسی تھی کہ چند لمحے کو اسفر گنگ سے رہ گیا تھا۔ اچانک اس کے دل میں یہ خواہش ابھری کہ وہ اس کو بازو کو نرمی سے پکڑ کر پوچھے کہ اے اداس لڑکی، تم کیوں اتنی وحشت زدہ ہو؟ تمہاری آنکھوں میں یہ خوف و بے بسی کے رنگ کیوں ڈیرا جمائے ہوئے ہیں؟ پھر ایک دم مسٹر جون کی آواز پر وہ حواسوں کی دنیا میں واپس آ گیا تھا۔ مژگان نے کھانا بھی برائے نام کھایا۔ واپسی میں وہ اسفر کی انتہائی لگژری گاڑی میں لب سیے بیٹھی تھی۔ مس مژگان، آپ کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ اسفر کے ہونٹوں سے الفاظ بے ساختہ نکلے تھے جس پر وہ خود بھی حیران ہوا تھا۔ مژگان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سر یہ میرے دل کا لہو ہے، میرے خواب کا خون ہے جو میرے آنکھوں سے چھلک رہا ہے، وہ دل میں روتے ہوئے بولی۔ البتہ باہر سے چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ ایکچولی سر میں بہت تھکی ہوں، نیند بھی بہت آ رہی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ اپنے اندر کے کر کو چھپانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اسفر اسے گھر کے گیٹ پر اتار کر گاڑی زن سے لے گیا۔ مژگان دھول اڑاتی گاڑی کو دیکھ کر تلخی سے ہنس دی۔
تمہیں کیا معلوم اسفر علی خان، جب میرے اندر کے آنسو میرے آنکھوں میں آنے لگتے تو ان کو پینے میں کتنی بے حال ہو جاتی، یہ کوئی مجھ سے پوچھے۔ وہ خود فراموشی کے عالم میں بولی تھی۔ کامران، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں دیکھ رہوں کہ جب سے آپ پاکستان سے آئے ہو کھوئے کھوئے بجھے بجھے سے رہنے لگے، آخر ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ کامران کی آنکھوں میں اس طرح وہ بے چینی کی لہروں نے مستقل اپنا ڈیرا جما لیا تھا۔ کامران محض ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ روما، میں مزگان کی طرف سے بہت فکر مند ہوں، سوچ رہا ہوں کہ اسے یہاں اپنے پاس بلوا لوں۔ کامران حتمی انداز میں بولے جسے سن کر روما کے سینے پر سانپ ٹوٹ گئے تھے، لیکن فی الفور وہ بولی کچھ نہیں۔ زمین کے کوڑے کھاتے کھاتے وہ تھک سا گیا تھا، اور جب سے اس کے گھر بیٹی نے جنم لیا تھا وہ اور زیادہ خوفزدہ اور مضطرب ہو گیا تھا۔ میں کل سے اپنی کوششیں شروع کر دیتا ہوں، وہ تو جیسے سب کچھ طے کر بیٹھا تھا۔ لیکن کامران، نہیں روما۔ کامران اس کی بات کاٹتے ہوئے قطعیت سے بولا۔ روما اندر ہی اندر پیچتاب کھا کر رہ گئی تھی۔ مجھے پلیز منع مت کرنا، وہ اٹل انداز میں بولا، اور روما اس سوچ میں پڑ گئی کہ کس طرح کامران کو اس اقدام سے باز رکھا جائے۔ یہ ٹھنڈی پرکیف اجالا بکھیرتی صبح کتنی حسین ہوتی، یہ نیلو بیکرا آسمان صبح کے تاب و ناک جلوے سے کتنا مسرور روشن دکھائی دیتا ہے، جیسے کسی دیوانے کا چہرہ اپنے محبوب کے آنے سے یکدم جگمگا اٹھتا ہے۔ صبح کے آنے سے آسمان کے چہرے پر جو روشنیوں کی جو آبشار بہنے لگتی ہے، یہی روشنی میرے جیسے شکست خوردہ وجود میں بھی زندگی کی ایک نئی توانائی بھر دیتی ہے، میرے رکتے قدموں کو دوبارہ چلنے پر اکساتی ہے۔ شہر کی یہ چار سو پھیلی خوش شوق سی روشنی مجھے مسکرا کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ مت گھبراؤ مزدان، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اور گلاب کے کھلے یہ نرم و نازک پھول جو رات بھر شبنم کی محبت میں بھیگے مجھے حوصلہ دیتے ہیں کہ میری طرح سر اٹھا کر مانو غرور کے ساتھ جیو۔ اور ان کے ساتھ لگے پھول کے محافظ کانٹے مجھ سے کہتے ہیں کہ اس زمانے کی سرد و گرم ہوا سے بچنے کے لیے ہماری طرح تند و تیز بن جاؤ کہ کوئی تمہارے قریب آنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اور یہ بلند و بالا درخت کہتا ہے کہ مزگان، میں بھی تو اکیلا ہوں، لیکن میں کتنے تم تراک سے کھڑا ہوں، طوفانی ہواؤں اور پرزور آندھیوں کا تن تنہا سامنا کر رہا ہوں۔ میں تو ہمت نہیں ہارتا، تو پھر تم کیسے ہمت ہارنے لگ گئی ہو؟ فجر کی نماز ادا کر کے مزگان ہر روز لاہور میں آ کر ٹہلنے لگتی تھی۔ صبح کا یہ ابتدائی منظر جیسے اسے نئی ہمت و حوصلہ دیتا، وہ سرچارتے سوچے گئی تھی۔ بھابھی آپ، عظمیٰ بیگم کو انیکسی میں دیکھ کر مزگان ششدر رہ گئی۔ جب سے وہ یہاں شفٹ ہوئی تھی عظمیٰ بیگم نے یہاں قدم تک نہیں رکھا تھا۔ تمہارے لیے خوشخبری ہے، عظمیٰ بیگم سپاٹ چہرے سے بولی۔ میرے لیے خوشخبری؟ مزگان متعجب ہو کر بولی۔ ہاں بھائی، شکر کرو تمہیں کسی نے پوچھا تو صحیح، بھابھی اس سے صحیح انداز میں بولی۔ مزگان اس کی مبہم باتوں سے الجھ گئی۔ بھابھی صاف صاف بتائیے کیا بات ہے؟ مزگان کا تجسس عروج پر پہنچ گیا۔ تمہارے لیے ایک رشتہ ہے اور میرے خیال میں تم اس سے خوب واقف ہو۔ عظمیٰ بیگم بھوے اچکا کر بولی۔ میرے لیے؟ بھلا کس کا رشتہ آ سکتا ہے؟ وہ خود سے بولی۔ تمہارے آفس سے ہی آیا۔ اچھا ہے تم نے اپنا انتظام خود ہی کر لیا۔ بھابھی کے لفظوں کے سنسناتے تیر اس کے دل میں پیوست ہو گئے تھے۔ اس سے زخمی نگاہوں سے بھابھی کو دیکھ کر لب کچھ کہنے کی چاہ میں زخمی پرندے کی مانند منز پڑپڑا کر رہ گئے تھے۔ اگلے جمعے کو ہم سادگی سے تمہارا نکاح کر رہے ہیں، بھابھی گویا ہزاروں احسان جتاتے بولی۔ مگر رشتہ کس کا ہے؟ مزگان نے الجھ کر پوچھا۔ وہ رشید صاحب کا۔ کیا؟ وہ جہاں کی تہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی، تحقیق کی آنکھوں زیادتی سے آنکھیں پھٹی اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ مان اشتعال کی ایک تیز لہر اندر سے ابری جس نے اس کی رگوں میں شرارے بھر دیے۔ بھابھی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ مزگان چڑھ کر باقاعدہ عظمیٰ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ مزگان بیگم بری طرح تپ گئی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ کوئی تمہیں دوبارہ کنوار اور ہینڈسم شوہر ملے گا، یا پھر کوئی کاف سے کوئی شہزادہ مہارانی کو بہانے آئے گا؟ وہ ہاتھ نچا نچا کر منہ سے اگلنے لگی۔ مزگان انتہائی غصے کے عالم میں انہیں وہی چھوڑ کر دوسرے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ وہ بے تحاشا ہنسے جا رہی تھی، ہنس کر اس کی خوبصورت کنچوں کی مانند آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا۔ آخر تمہاری ہنسی کو بریک کیوں نہیں لگ رہے؟ وہ اتنی دیر سے اسفر کے سامنے بیٹھی ہنسی جا رہی تھی، اسفر کتنی دیر سے اس کی ہنسی تھمنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسفر کا ضبط جواب دے دے تو انتہائی جھنجھلا کر بولا۔ وہ مزگان، اتنا کہہ کر وہ پھر ہنسی۔ مزگان؟ یہ نام سن کر نہ جانے کیوں اسفر کی تمام حصے تیز ہو گئی تھی۔ ارے مزگان نے رشید صاحب کو آج خوب کھری کھری سنا دی تھی۔ اچھا وہ کیوں؟ اسفر نے سرسری انداز میں استفسار کیا، حالانکہ وہ بات فوراً جانا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ایسے کہ جیسے اس کے ذکر میں اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ موصوف اپنا رشتہ لے کر مزگان کے گھر پہنچ گئے تھے۔ واٹ؟ رشید صاحب؟ وہ حیران رہ گئے تھے، پھر ناگوار کی لہر اٹھ کر آ گئی تھی۔ اسفر کے اعصاب تن سے گئے تھے۔ مزگان ان کی بیٹی کی عمر کی ہے۔ اسفر کو نہ جانے کیوں سخت برا لگا تھا، لیکن طلاق یافتہ بھی تو ہے۔ لیلا نے آگے ٹکڑا لگایا۔ اچانک اسفر کے دل سے کوئی آواز آئی۔ شاید اسفر کے دل کی کھڑکی طلاق یافتہ کی ہوا سے بند ہوئی تھی، جو نہ جانے کب اور کیسے مزگان کے لیے کھلی رہ گئی تھی۔ میں تو کہتی ہوں کہ مزگان کو رشتہ قبول کر لینا چاہیے، ورنہ آج کل کے دور میں متعلقہ لڑکیوں کو کون پوچھتا ہے بھلا؟ وہ نخوت سے اپنے براؤن بال جھٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسفر کو لیلا کا انداز پسند نہ آیا، لیکن خاموش رہا۔ رشید صاحب بتا رہے تھے کہ بیچاری کو شادی کی دوسری صبح ہی طلاق ہو گئی تھی، حالانکہ لڑکا بہت ہینڈسم اور پیسے والا تھا۔ لیلا نے مزگان کے متعلق اسفر کی معلومات میں اضافہ کیا، جسے سن کر انتہائی متعجب ہو گیا تھا۔ آخر کیا وجہ تھی جو اس کے شوہر نے اسے شادی کی دوسرے دن ہی طلاق دے دی؟ وہ یہ بات جاننے کو سخت بے چین ہو گیا تھا۔ لیلا اسفر کا غیر معمولی انداز دیکھ کر کھٹک سی گئی تھی۔ اسفر، تم کیوں مزگان جیسی طلاق یافتہ لڑکی کے ذکر میں اتنی دلچسپی لے رہے ہو؟ وہ آئیبرو اچکا کر بولی۔ او کم آن لیلا، یہ بات کافی حیرت انگیز ہے کہ اسے ایک ہی دن میں کس جواز کی بنا پر طلاق ہوئی؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں۔ وہ لیلا سے زیادہ خود کو صفائی دینے لگا۔ وہ تو کسی کو نہیں معلوم، لیلا سوچتی ہوئی بولی۔ رشید صاحب بتا رہے تھے کہ اس نے اپنے گھر والوں تک کو نہیں بتایا، اس کی ماں بھی اسی صدمے سے مر گئی تھی۔
میں تو آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے کو تیار تھا، لیکن محترمہ کے مزاج تو عرش اعلیٰ پر پہنچ گئے تھے، اور یہ بھی سنا کہ محترمہ گھر والوں سے قطع تعلق یا انیکسی میں رہتی، کافی بد زبان اور تنگ مزاج ہے۔ لیلا جو کچھ مسکان کے بارے میں بتا رہی تھی، اسفر کا دل اس کی ہر بات کی نفی کر رہا تھا۔ اسفر نے تو اس کی سمندر جیسی گہری آنکھوں میں ہمیشہ اضطراب، بے بسی و خوف اور تنہائی کے کر کے لہریں دیکھی تھی، اور رہی دوسرے دن طلاق کی وجہ تو اس کی قصوروار بھی یہی ہے۔ لیلا اپنی ماں پر زور دے کر بولے تو اسفر نے اسے بے حد چونک کر دیکھا۔ وہی اس کی خاموشی اس بات کا چیخ چیخ کر اعلان کری کہ وہی قصوروار ہے، وگرنہ وہ اپنے ہونٹوں پر سر چپ کر کفل نہ ڈالتی۔ لیلا دور کے کوڑ لائی، نہیں اگر وہ اس ٹائپ کی لڑکی ہوتی تو کب کی ارباز آصف کی طرف پیش قدمی کر چکی ہوتی، جو اس کے آگے پیچھے پٹتا۔ یقیناً کوئی بڑی مجبوری جس نے اس کے ہونٹوں کو گونگا کر دیا، لیکن اس کی آنکھیں تو بولتی ہیں۔ اسفر علی خان کے اندر گویا جنگ سے چھڑ گئی تھی، اس کی تمام سوچیں مژگان کے ارد گرد گھومنے لگی تھی۔ وہ انتہائی انہماک سے صاحب معمول اپنے کام مصروف تھی۔ موبائل کی بیپ بجی۔ مژگان نے اپنی ضرورت کے تحت موبائل خرید لیا تھا۔ موبائل اسکرین پر گھر کا نمبر دیکھ کر اس کی چھٹی اس نے کوئی خطرے کا الارم دیا، کیونکہ گھر سے آج تک کسی نے اسے فون نہیں کیا تھا، اور یہ نمبر بھی اسے صرف ابیر کو دیا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ یس کا بٹن پش کیا۔ دوسری طرف ابیر نے جو اسے اندرون خبر سنائی، اس کے حواس پر بجلی مر کر گری، جس نے اس کے حواس کو معطل کر دیا تھا۔ یک لخت موبائل اس کے لرزتے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس نے کرسی سے اٹھنا چاہا، لیکن پیروں نے گویا اس کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انتہائی دقتوں سے اس نے خود کو اٹھانا چاہا، اور بنا پرس اور موبائل اٹھائے وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ آفس کے اسٹاف نے اسے انتہائی متعجب ہو کر دیکھا۔ وہ یوں ہی اپنے آپ سے بے پرواہ بھاگ کے لفٹ تک آئی، جو نیچے کی طرف جانے کا اشارہ دے رہی تھی۔ وہ لفٹ کو چھوڑ کر سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ مژگان کے قدم اٹھ کہیں اور رہے تھے اور پڑ کہیں اور رہے تھے۔ اسی دم دوسری لفٹ سے اسفر اوپر آیا، اور پہلی نگاہ مژگان کے ڈولتے وجود پر پڑی۔ اسے دیواروں کی طرف بھاگتے دیکھ کر متحیر رہ گیا۔ مژگان! پھر ساختہ اس کے ہونٹ چلا اٹھے، لیکن وہ سن کہاں رہی تھی۔ اسفر بے اختیارانہ انداز میں اس کے پیچھے لپکا، لیکن وہ اپنے ڈگمگاتے قدموں کی بدولت سیڑھی سے نیچے گر چکی تھی۔ اوہ مائی گاڈ! اسفر انتہائی پریشانی کے عالم میں تیز سے قدموں سے سیڑھیاں طے کر کے آئے، جو اندھے منہ زمین پر پڑی تھی، جس کا ماتھا کارنر پر رکھے گملے سے ٹکرا کر خون آلود ہو گیا تھا۔ سفید براق سوٹ اس کے لہو سے تیزی سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسفر جو اس پر ایک نگاہ بھی نہ ڈالنے کا دعوے دار تھا، اس نے انتہائی بدحواسی کے عالم میں اسے اپنے بازو پر اٹھایا اور بجلی کی سر سے لفٹ کی طرف بھاگا۔ نیچے اس کا باورچی ڈرائیور جو پہلے سے ہی موجود تھا، آنن فانن اسے اپنے دوست کے پرائیویٹ ہاسپٹل لے گیا۔ ہائے میری روما! بھری بہار میں کیسے خزانے آ کر اس کی زندگی میں پنجے گاڑ دیے۔ میری پیاری بہن کی خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر کھا گئی، کس بدبخت کی نگاہ نے اس کا سہاگ اجاڑ دیا، اس چند ماہ کی بچی کو باپ کے سائے سے محروم کر دیا۔ اس میں بیگم بین کر تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کامران کے دوست کا آسٹریلیا سے فون آیا تھا کہ اس کے ایکسیڈنٹ میں کامران کی موت کی خبر سنائی، جبکہ روما کی انتہائی حالت درگو تھی۔ مہران حیدر آج شام کی فلائٹ سے ہی اپنے بھائی کے تابوت اور بھاول بھتیجے کو لینے جا رہے تھے۔ ابھی نے یہ منحوس خبر مژگان کو سنا دی تھی۔ آخر وہ کامران حیدر کی بہن تھی۔ حیدر ہاؤس اس وقت رنج و غم کی لپیٹ میں ڈوبا تھا۔ اس میں بیگم کے میکے اور خاندان والے آنن فانن جمع ہو گئے تھے۔ گھر میں صفِ ماتم بیچ گئی تھی، ہر آنکھ کامران کی جوان مرگی پر اشک بار تھی۔ ایسے میں صرف ابیر کو مژگان کی غیر حاضری ستا رہی تھی۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے اس مژگان کو اطلاع کیے، لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ ابیر نے دوبارہ مژگان کے موبائل پر ٹرائی کیا، جو رسپانس نہیں دے رہا تھا۔ زمین پر گر کر موبائل ناکارہ ہو چکا تھا۔ اسے بے ہوش ہوئے 3 گھنٹے سے زائد گزر چکے تھے، لیکن اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اسفر علی خان مسلسل 3 گھنٹے سے کوریڈور میں کھڑا تھا۔ ذہن کی اسکرین پر بار بار مژگان کا بے تحاشا بھاگنا ریوائنڈ کر کے سامنے آ رہا تھا۔ آخر ایسی کیا بات ہوئی تھی جو یہ اتنی بدحواس ہو کر بھاگی؟ سفر اسی نکتے پر سوچے جا رہا تھا۔ مان ذہن میں سپارک ہوئی، شاید کوئی بری خبر۔ اس نے لب بڑبڑایا، پھر تیزی سے موبائل پر بٹن پش کرنے لگا۔ یس سر! رشید صاحب کی خوش آمدانہ آواز ابھری۔ رشید صاحب ذرا مژگان کی ٹیبل پر جائیے، وہاں کوئی سامان ہے۔ وہ باروب انداز میں بولا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد رشید صاحب کی آواز آئی۔ سر ان کا پرس اور زمین پر پڑا موبائل جو گر کر ناکارہ ہو چکا ہے، نہ جانے کیا بات ہوئی جو اتنی عجلت میں باہر بھاگی۔ رشید صاحب بھی حیران سے بولے۔ اسفر کے یقین پر مہر ثابت ہو گئی کہ یقیناً مزدار کوئی بری خبر سن کر اپنے حواس چھوڑ کر بھاگی تھی۔ اوکے، اسفر نے کہہ کر لائن ڈراپ کر دی تھی، جو اپنے ڈرائیور کو اس کے گھر اطلاع دینے کے لیے بھیجا۔ اسی اثنا میں ڈاکٹر عامر باہرہ، جو اسفر کا بہت اچھا دوست تھا۔ اب کیسی ہیں وہ؟ لہجے میں بے چینی تھی۔ ریلیکس اسفر، اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ اسی اثنا میں ایک نوعمر لڑکی حواس باختہ سے ان کے پاس آئی۔ کیا ہوا پھپھو کو؟ وہ لڑکی بے تحاشا اندیشوں میں گھر کر کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ دیکھیے، فکر کی کوئی بات نہیں، سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ البتہ کوئی بڑا صدمہ بھی انہیں پہنچا، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آ رہی۔ ابیر نے نہایت دکھ کے سامنے کھڑے اس باروب سے بندے کو دیکھا، جس کے پیچھ کر کے شرٹ پر بے جا خون لگے ہوئے تھے، جو یقیناً مژگان کے تھے۔ پھر شیشے کے پار مژگان کی درگو حالت دیکھ کر وہ بلک کر رونے لگی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر دونوں گھبرا گئے تھے۔ پلیز آپ اپنے آپ پر کنٹرول کیجیے، انہیں ابھی ہوش آ جائے گا۔ اسفر اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ لیکن انہیں صدمہ کیا پہنچا ہے؟ عامر نے اسفر کے منہ کے بات چھین لی تھی۔ اور ڈاکٹر صاحب، میرے چاچو روڈ ایکسیڈنٹ میں، اتنا کہہ کر بری طرح رو دی۔ اوہ! دونوں کے ہونٹ سکڑ گئے۔ ہمیں افسوس، اور شاید یہی صدمہ۔ ڈاکٹر صاحب، پیشنٹ کو ہوش آ گئے۔ ڈاکٹر عامر کی بات بیچ میں ہی رہ گئی جب نرس بھاگتی ہوئی باہر آ کر بولی۔ تینوں اندر کی طرف بھاگے تھے۔ مژگان ابیر کو دیکھ کر اتنی بری طرح بکھر گئی، پھر تینوں کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ آج وہ اپنے اندر جمع سارے آنسو بہا دینا چاہتی تھی۔ اسفر کو مژگان کی یہ حالت دیکھ کر اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل رہی تھی۔
मजबूरन डॉक्टर आमिर ने ज़बरदस्ती मज़गान को नींद का इंजेक्शन लगा दिया। वो एक बार फिर होश खुश से बेगाना हो गई। सोते हुए भी कुछ देर में एक सिसकारी उसके भींचे हुए लबों से आज़ाद हो जाती। सरसों के फूल के माने जर्द चेहरा कपकपाते बेबस होंठ और दुख से लरसती पलकें उसकी निगाहों की गिरफ्त में थी। सर आप जाएं, मैं मज़गान फूफो के पास हूँ। अभी जान गई थी कि मज़गान के बॉस हैं जो उन्हें हॉस्पिटल लाएं। काश मैं पप्पू को ये खबर फ़ोन पर ना बताती। वो पछताइयों में घिरी हुई थी। असफर ने भी अपना जाना मुनासिब समझा और डॉक्टर आमिर को उसका ख्याल रखने की हिदायत करके चला गया। अबीर को रह रहकर माँ का संग दिलाना रवैया याद आ रहा था। जब ड्राइवर ने आकर उन्हें मज़गान के हादसे की खबर बताया तो उन्हें कितनी नफरत से कहा था पड़ा रहने दो उसे अस्पताल में। उसकी नहुसे से इस घर की खुशियों खा गई। लेकिन अबीर ऐसी संगदिली का मुजाहरा ना कर सकी। ड्राइवर के साथ चली आई। रात गए मज़गान की हालत संभली तो एक बार फिर रो दी। इस वक्त उसे अबीर का सहारा बहुत बड़ी नेमत लग रहा था। फूफो प्लीज़ अपने आप को संभालिए। वो नाजुक सी कम उम्र लड़की उसे संभालने की कोशिश करी थी। मज़गान ने अपने मुंतशिर वजूद को एक बार फिर संभालने की कोशिश की। अब जो हो चुका उसे बदला तो नहीं जा सकता था। नशे की मासूम आहें और बेबस इसके कामरान हैदर को ले डूबी थी। उस रोज़ ज़बरदस्ती डिस्चार्ज होने के वक्त उसे अस्पताल के बिल का ख्याल आया तो वो हिरासा हो गई। इतना भारी बिल वो कैसे अदा करेगी? फूफो चलिए। अबीर की आवाज़ उसकी सोचों का इर्तिकाज़ तोड़। लेकिन अबीर वो बिल वो क्लास गई। वो आपकी कंपनी ने अदा कर दिया। अबीर धीरे से बोली। कंपनी वालों ने? उसे अच्छा खासा अचंभा हुआ लेकिन ये वक्त ऐसी बातें सोचने का नहीं था। वो अबीर के हमरा घर आ गई थी। वो थके थके कदमों से घर में दाखिल हुआ तो दीनू बाबा को मुतफिकर पाया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। असवर ने इंतहाई नहायत आहिस्तगी से सलाम किया। दीनू बाबा उसका मुजमिल और नढाल नढाल सा अंदाज देखकर चौंक गए थे। महान उनकी निगाह असवर के गिरबान पर लगे खून की धब्बों पर पड़ी तो वो सख्त परेशान हो गए थे। अरे असवर बेटा ये खून कैसा है? असवर उनकी बेचैनी परेशानी देखकर मुस्कुरा दिया जो उनके चेहरे से हवा हुई थी। एक उन्हीं का तो वजूद था जिन्हें असवर अपना समझता था। दीनू बाबा यहाँ के बहुत पुराने वफादार मुलाजिम थे। असवर को उन्हें अपने हाथों से पाला था। वो असवर से बहुत मोहब्बत करते थे और असवर भी उनकी बहुत इज्जत और एहतराम करता था। 7 साल पहले प्लान क्रैश में असवर के वालिदैन जाँ बहक हो गए थे। चूँकि दोनों ने समाज और खानदान से टकरा कर शादी की थी लिहाजा असफर का अपने ननिहाल ददियाल से कोई ताल्लुक ही नहीं था। अलबत्ता डेथ के बाद कुछ लालची रिश्तेदार ने असफर से मिलना चाहा लेकिन असफर इतना ना समझ नहीं था जो उनकी नीयतों का ना भाप सकता था। वो किसी से मिलना पसंद नहीं करता था और सिर्फ दीनू बाबा ही उसके माँ बाप खानदान वाले थे। कितना अकेला और तनहा रह गया था वो। प्यार मोहब्बत तवज्जो जैसे जज्बों से कोसों दूर सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बन गया था। दीनू बाबा असफर की शिकस्ता हालत को देखकर दुख से सोच रहे थे। बेटा तुमने बताया नहीं ये खून किसका है? दीनू बाबा ने फिर अपना सवाल दोहराया तो असफर जैसे संभला। वो बाबा मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था तो मैंने उसे अस्पताल पहुंचाया। बस उसी के माथे का खून। वो 90 तोले अंदाज में इतना कहकर खामोश हो गया था। ओह अब कैसे है तुम्हारा दोस्त? दीनू बाबा ने फिक्रमंदी से पूछा तो यकदम असफर की आंखों के सामने पर्दे पर रोती बिलखती मजदान आ गई थी। इसे वो कितनी टूटी हुई बिखरी बिखरी लग रही थी। जी बाबा अब ठीक है। असफर गुमसुम सा होकर बैठ बोला तो दीनू बाबा ने इत्मीनान का सांस दिया। अच्छा तुम कपड़े चेंज करो मैं खाना लगवाता हूँ। असफर उनकी बात पर सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। बेडरूम के आईने के सामने खड़े होकर उसने अपने खून आलू शर्ट को बगौर देखा। कितनी करीब थी वो मेरे बाजू में उसका वजूद था। वो अपने बाजू देखते सरगोशी में बोला क्यों? दिमाग ने सवाल दागा। वो क्यों मेरे इतने करीब थी? क्योंकि क्यों मेरे बाहों में थी? मैं जो उसकी तरफ नजर उठाकर भी देखने नहीं चाहता सिर्फ उसकी खातिर अस्पताल के संसार कॉरिडोर में तक घंटे तक क्यों खड़ा रहा? दिमाग सवाल पर सवाल करता उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने वो सब इंसानियत के नाते किया था। उसे गोया बड़ी दिक्कत से दिमाग को जवाब देकर उसे मुतमईन करना चाहा। इंसानियत के नाते दिल एकदम तड़प सके और दहाइयाँ देने लगा। अच्छा पहले तो तुमने कभी इंसानियत नहीं दिखाई थी। दिमाग इससे सही अंदाज से बोला देखो असफर अली खान जो लोग दिल में बसते ना उनकी देखो तकलीफें हम यूं ही आवाज़ पाख्ता हो जाते हैं। वो तुम्हारे दिल की मकीन नहीं ये गलत है। वो बदकिरदार लेले की बात है तो तुम्हारे दिल की खिड़की ज़रूर बंद हुई थी लेकिन दरवाज़ा तो खुला रह गया था। वो तुमने बंद क्यों नहीं किया? उसका दिल उसे खरी खरी सुना था लेकिन वो तलाक याफ्ता। वो अपने दिल से बोला तो क्या उसे मोहब्बत करना जुर्म है? उसे शादी करना गुनाह है? क्या वो प्यार करने के लायक नहीं है? मुझे इस बात पर तुम्हारी अनछुई करी नहीं। वाह असफर अली खान वाह, तुम मर्द भी ना कमाल की चीज़ों खुद तो घाट घाट का पानी पीते हो और चाहते हो कि खुद को बारिश की पहली बूंद की मारने शफाफ और पाक और अनछुई लड़की मिले जो आसमान से उतरकर सिर्फ तुम्हारी दस्तरस में आए। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें अनछुई कली मिले तो क्या वो नहीं चाह सकती उसके चाहने वाले भी कोई अनछुआ ना हो? वो भी तो तुम्हें इस्तेमाल शुदा कहकर तुम्हारी हंसी की धज्जियां उड़ा सकती है। असफर सर थामे बैठा था। उसके अंदर एक गुमसाम करन पड़ा हुआ था। हैदर हाउस इस वक्त लोगों से भरा हुआ था। भांत भांत की बोलियां जा रही थी। वो सबसे अलग थलग चुपचाप घुटनों में सर दिया आंसू बहाए थी। किसी ने भी उसे झूठे मुंह ये नहीं पूछा कि तुम्हारे माथे पर चोट कैसे लगी। कजा के उसे गले लगाकर उसके भाई को परसा देते। तकरीबन शाम को कामरान हैदर का ताबूत घर आ गया था। घर में जैसे कोहराम बरपा हो गया था। रोमा को शदीद गम से गश आ रहे थे और चंद माह की जोया उस सारे हंगामे से बेखबर इस भयानक दुनिया से अनजान फरिश्ते जैसी नींद सो रही थी। असफर भी न जाने कौन से जज्बे के तहत मज़गान के भाई की मैयत पर शरीक होने चला आया था। वहीं उसे मेहरान हैदर को देखकर सो वार का करंट लगा। बिजनेस दुनिया के हवाले से मेहरान हैदर से अच्छी तरह वाकिफ था और ये जानकर मज़गान हैदर जैसे कामयाब बिजनेस की बहन है वो मुतहैर रह गया था। मज़गान को भला इतनी मामूली नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? असफर बुरी तरह उलझ गया था। आज कामरान हैदर को इस दुनिया से गए 15 दिन हो चुके थे। वो चुपचाप एनेक्स में पड़ी बेआवाज़ आंसू बहा रही थी कि एकदम धमाके से दरवाज़ा खोला।
रोमा भपरी हुई शेरनी की मानी अंदर आई और अंदर आते ही मजगान पर चील की तरह झपट पड़ी। तुम्हारी वजह से मेरा सुहाग उजड़ गया, मेरे कलाइयों की सारी चूड़ियां टूट गई। तुमने मुझसे सतरंगी चुनरी छीनकर बेवगी की सफेद चादर मेरे ऊपर डाल दी। रोमा अपने आपे में नहीं थी। भाभी क्या हो गया आपको? वो अपने आप को बचाती हुई बमुश्किल बोली। उस्मा बेगम भी दरवाजे पर खड़ी उसे खून आशाम निगाहों से घूर रही थी। तुमने ही वहां आने की जिद की थी ना, और बेचारा कामरान रात दिन का फर्क भुलाए तुम्हें वहां बुलाने की कोशिश कर रहा था, और इसी कोशिश में एक दिन वो घर से निकला फिर जिंदा वापस ना आया। रोमा थक कर जमीन पर बैठ गई, फूट फूट कर रोने लगी। अपने सर से शोहर के नाक की चादर छिन गई तो मेरी बहन के सामान पर अपनी हसरत की चिंगारी से आग लगा दी। भाभी, उसमें बेगम के जहर उगलते जुमलों की उताब ना लाकर चिल्ला उठी। वो मेरा भाई था, मेरा माजाया था, मैं भला क्यों उसके घर पर नजर लगाती? मैं तो उसका घर। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। भैया सिर्फ तुम्हारा घर बचाने की खातिर तुम्हें इतने जुबान पर खामोशी कफर डाले थे। लोगों की तेगो तलवार जैसी काटदार बातें अपने रूह पर सही थी, उनकी नफरत और हिकायत से लबरेज आंखें अपने दिल पर सही थी। अब जब तुम चले गए तो मैं भी मातूब ठहरी गई। वो दिल में चिल्लाते हुए रोने लगी थी। मजगान ने दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। असफर ने ऑफिस के स्टाफ को मजगान के भाई की डेथ की खबर दे दी थी। अलबत्ता इसके घर का एड्रेस नहीं बताया था, ना वो सब उसकी इतनी मुस्तकम पोजीशन देकर अंगश बदा रह जाते। लिहाजा आज जब वो ऑफिस आई तो सबने उससे ताज़ियत की। लैला और बाज ने भी रस्मी अंदाज में अफसोस किया। मजगान इस बात से अनजान थी कि असफर उसके भाई की मैयत पर घर आया था। अलबत्ता अबीर ने उसे ये बात बता दी थी कि असफर ही उसे हॉस्पिटल लेकर आया था, जिसे सुनकर अब वो उसका सामना करने से हिचकिचा रही थी। अलबत्ता दिल ही दिल में उसकी एहसान मंद थी कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर गया था, और उस हादसे से ऑफिस के तमाम स्टाफ को भी बेखबर रखा गया था। सिवाय ऑफिस के बाहर मौजूद गार्ड्स और असफर के ड्राइवर के इस वाक़े के किसी को इल्म नहीं था। इतने दिनों का काम जमा हो गया था, वो तंदई से अपने काम में जद गई थी। ऑफ टाइम पर उसे सर उठाए तो एकदम बेतहाशा थकन का एहसास हुआ। एक हाथ से अपनी दुखती गद्दी को दबाते हुए सीट से उठी। सिवाय एक दो वर्कर्स के तमाम स्टाफ जा चुका था। वो फाइल लेकर असफर के रूम में आ गई थी। 2-3 बार नॉक किया लेकिन जवाब न दारत। उसे दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका तो अंदर कोई नहीं था। वो ये सोचकर अंदर चली गई थी कि असफर के टेबल पर फाइल रखकर चली जाएगी। अभी वो मेज पर फाइल रखी रही थी, खट से दरवाज़ा बंद होने के बाद पर बिजली की सर से पीछे पलटी और मुकाबिल को देखकर उसकी रूह जैसे जिस्म से खींच गई हो। ओहो, कितनी खूबसूरत घड़ी है कि ये मैं और तुम इस कमरे में तन्हा हैं। वो बेबाकाना निगाहों से उसके सरापे का जायजा लेते हुए बोला। मजगान का पूरा जिस्म काम उठा, दिमाग साई साई करने लगा। काले कपड़ों में मलबूस, काली गहरी आंखों में सोगवारी की देर तहलिया जिसके अंदर से छलकती गुलाबियों ने उसकी आंखों को मजीद कातिल बना दिया था। अरबाज को बहका गई, बंद करिए अपनी फजूल बकवास। मजगान दरशगी से बोलती हुई तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। लेकिन ये क्या? अरबाज ने आगे बढ़कर फरार के तमाम रास्ते मसदूद कर दिए। मिस्टर अरबाज, होश कीजिए, छोड़िए मेरा रास्ता। मजगान कांपती हुई लड़खड़ाती आवाज में बेरब सी बोली। अरे जान, तुम्हारे इस हसीन मुखर और दिलकश सरापे ने मुझे खुद से बेगाना कर दिया और तुम कहती हो कि होश करूं। अरबाज गुनगुना कर बोलते उसकी तरफ बढ़ा। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाए मैं शोर मचा दूंगी। वो हिकला कर बोली। अरबाज कहका लगाकर हंस पड़ा। इस वक्त बाहर कोई भी नहीं, वैसे भी कमरा साउंड प्रूफ है। तुम्हारा बॉस मिस्टर असफर अली खान भी अभी ही निकला है। ओह, तो ये मेरी ताक में था। अब क्या करूं? ए मेरे मालिक, मुझे इस खूनी भेड़िए से बचा ले। मजगान दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगी। एकदम उसने मजगान की फूल जैसी कलाई अपने दरिंदे नुमा हाथों में जकड़ ली थी। अरबाज, छोड़ो मुझे। वो हलक के बल धाड़ी और शायद ये कबूलियत का वक्त है कि ये एक लाख दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया जाने लगा। अरबाज और मस्कान दोनों ने बेसाख्ता दरवाजे की तरफ देखा। असफर जो घर जाने के लिए ऑफिस से काफ़ी दूर निकल आया था, अपना मोबाइल याद आने पर गाड़ी रिवर्स करके ऑफिस आया, जो अपने कमरे में भूल आया था। पार्किंग पर अरबाज की गाड़ी देखकर बुरी तरह चौंक गया था। फिर जैसे कोई ख्याल बिजली के मारने कूदा। जिस वक्त वो अजलत में अपने रूम से बाहर निकला था, मस्कान फाइल में सर निहारे दुनिया और ऑफिस से बेखबर काम में मसरूफ थे। उसे असफर के जाने का भी एहसास न हुआ। वो तीर की तेजी से तकरीबन भागते हुए अंदर आया। अपने रूम का दरवाज़ा लॉक देखकर उसे बेतहाशा अंदाज में पीट डाला। उसका ख्याल 100% दुरुस्त साबित हुआ। सुर आंखें लिए अरबाजा काफी घबरा कर दरवाजा खोला। असफर जिस तेजी से अंदर आई उसी तेजी से कोई वजूद उससे बुरी तरह टकराया। उसके इशारे से लिपट कर बुरी तरह से सक उठा। सर प्लीज़ मुझे इस वहशी से बचा ले, प्लीज़ सर मुझे यहाँ से ले चले। मस्गान इंतहाई खौफ और बेबसी के आलम में रोते हुए बोल रही थी और असफर को इस समय यूं लगा जैसे कोई आतिशफशा उसके अंदर फूट पड़ा। उसने कीना दोस्त निगाहों से अरबाज को देखा। अरबाज गड़बड़ा सा गया था। देखो असफर, शट अप अरबाज आसिफ। वो उसकी बात काटकर शेर की माने धाड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो कि मेरे रूम में मेरी वर्कर के साथ ये बदतमीजी करो? अरबाज इसके इश्ताल को देखकर अंदर ही अंदर खाइफ होकर बोला था, जिसे सुनकर असफर जैसे गर्म तंदूर में जा गिरा था। यार ये सब तो चलता ही है, और फिर ये सब तो तुम्हारे लिए भी नया नहीं है। अरबाज अपनी जुबान यही रोक लो, वगैरह मैं कुछ कर बैठूंगा। मैं तुम्हारी तरह इतना रजील और कमीना नहीं हूँ कि किसी मजबूर और बेबस लड़की के साथ जबरदस्ती करूँ। जबकि मजगान असफर के शाने से अलहदा होकर एक जगह हिरासात से खड़ी सारी कार्रवाई देख रही थी। ओह, तो फिर यूँ कहो ना कि तुम भी इसके तलबगार हो गए। इसके हुस्न की कशिश ने तुम्हारे सारे असूलों को पानी बहा कर तुम्हें। अरबाज, वो इतने ज़ोर से धाड़ा कि मजगान को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। फिर अगले लम्हे वो दोनों गथम गथा हो गए। मजगान बुरी तरह आवाज़ बाख्ता हो गई। लरजते हाथों से इंटरकॉम के जरिए बाहर खड़े गार्ड को ऊपर बुलाया, जिसने बमुश्किल दोनों का लेदा किया।
دیکھ لوں گا اسفر تم کو، تم نے 2 ٹکے کی لڑکی خاطر میری دوستی پر لات ماری ہے۔ اسفر دوبارہ بھپر کر پھر اس کی طرف لپکا، لیکن گارڈز نے اسفر کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ ارباز سنگین نتائج کی دھمکی دیتا فوراً رفو چکر ہو گیا۔ گارڈز بھی اسفر کو ٹھنڈا کر کے باہر چلا گیا۔ اسفر اپنے ہونٹوں کے کنارے سے نکلتے خون کو اپنی آستین سے صاف کرنے لگا، جبکہ مسکان کونے پر ڈری سہمی کھڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ نکلے یا اس مہربان کا شکریہ ادا کرے جس نے اس کی عزت بچائی تھی۔ وہاں اسفر کی نگاہ حراساسی مسکان پر پڑی۔ کیا ضرورت تھی ارباز کی موجودگی میں تنہا آنے کی؟ وہ اس پر برس پڑا تھا۔ مسکان حیران رہی۔ سر اب غلط سمجھ رہے، جب میں فائل رکھنے تھی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے پیچھے سے آ کر وہ محض منمنا کر رہی تھی۔ آئیے میرے ساتھ، وہ سختی سے بولتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا تھا۔ مسکان بھی باہر ٹیبل سے اپنا پرس اٹھا کر تقریباً اس کے پیچھے بھاگی اور چپ چاپ اس کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے گزرنے والا اعصاب شکن واقعہ ابھی تک اس کے حواسوں کو مختل کیے ہوئے تھا۔ اسفر انتہائی دھیمی رفتار سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ قمیض کے اوپری 2-3 بٹن ٹوٹ چکے تھے، جبکہ ہونٹ کا کنارہ زخمی تھا۔ مسکان کیا واقعی مہران حیدر کی سگی بہن ہے؟ سوال انتہائی غیر متوقع تھا۔ مسکان اسے اچنبے سے دیکھنے لگی۔ یہ سر وہ میرے سگے بھائی ہیں۔ مسکان گہری سانس لیتے ہوئے بولی، تو پھر آپ کیوں اتنی معمولی سی جاب کریے؟ آخر ایسی کیا مجبوری ہے؟ دماغ میں کئی دنوں سے کلبلاتا سوال آج اسفر کے ہونٹوں پر آ کر آزاد ہو گیا تھا۔ آپ نہیں سمجھیں گے سر، کیونکہ آپ ایک مرد ہیں، اور ایک مرد کبھی بھی عورت کے دکھ اور اس کی مجبوری کو نہیں سمجھتا، البتہ اس کی مجبوری کا فائدہ ضرور اٹھاتا ہے۔ لہجہ تھا یا پھر بہت سارے ٹوٹے ہوئے کانچ؟ اسفر محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بھیگی ہوئی آواز میں نہ جانے کتنی آہیں اور گونگی سسکیاں گونج رہی تھی اور گیلی آنکھوں سے برسات برسنا ہی چاہتی تھی۔ دیکھیے مسکان، آپ اپنے دل کا بوجھ مجھ سے کہہ کر ہلکا کر سکتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، آپ کی مدد ضرور کروں گا، لیکن اتنا ضرور کروں گا کہ آپ کی مجبوری کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ مضبوط لہجے بولا۔ وہ بھی اپنے دل میں بوجھ لے لیے تھک گئی تھی۔ کبھی کبھی اسے یوں محسوس ہوتا کہ اس کے بوجھ تلے کہیں اس کا دل بند ہی نہ ہو جائے۔ اسفر نے اسے ارباز سے بچا کر یہ بخوبی ثابت کر دیا اس کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ یکلخت مسکان نے اسے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا، اپنی بھابھی اور بھائی کی قد جدائی اور طلاق کے بعد ماں کی موت، خاندان والے کے رویے، سب کچھ بتا دیا، لیکن وہ نہیں بتایا جو اسفر جاننا چاہتا تھا۔ لیکن مسکان، اس شخص نے آپ کو شادی کی دوسری صبح طلاق کیوں دے دی؟ اسفر الجھتے ہوئے استفسار کر تھا۔ آپ جان کر کیا کریں گے؟ یہ راز میں کسی کو نہیں بتاؤں گی سر، وہ قطعیت سے بولی تو اسفر محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ لیکن اتنا بتا دوں کہ وہ اٹک سی گئی، لیکن پھر تھوڑا سنبھل کر بولی، وہ شخص مجھے اپنے گھر رخصت کر کے لے جانے کے بعد صبح ہی کمرے میں آیا تھا۔ طلاق کا جھومر رونمائی کے تحفے کے طور پر میرے پیشانی پر سجا کے، لیکن میری اس بات پر کسی نے یقین نہیں کیا۔ وہ رندے ہوئے لہجے میں بولی، کیا نام تھا اس شخص کا؟ موڑ کاٹتے ہوئے اسفر نے یوں ہی پوچھ لیا۔ عاذر ملک۔ اسفر کا پیر ایک دم بریک پر جا پڑا، گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ مسکان نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ انتہائی متغیر ہو رہا تھا۔ سر آپ ٹھیک نہ ہیں؟ مسکان کی پریشان سی آواز اسفر کے کانوں میں آئی تو بمشکل اسفر نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ یس آئی ایم اوکے مسکان، مجھے تمہاری طلاق کی وجہ معلوم ہو گئی ہے، وہ دل ہی دل میں مسکان سے مخاطب ہو کر بولا۔ پھر اگلے ہی دن گاڑی فل سپیڈ پر دوڑا دی، جبکہ اسی سپیڈ سے اسفر کا ذہن بھی دوڑا تھا۔ دوسرے دن وہ آفس سے واپسی پر ارباز آصف نے اپنی بےعزتی کا بدلہ لینے کے لیے اسفر پر حملہ کروا دیا۔ خوش قسمتی سے اسفر بال بال بچ گیا۔ گولی اس کے بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ پولیس نے ارباز کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس وقت اسفر ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، جبکہ اس حادثے کے بارے میں مسکان کے فرشتوں کو تک خبر نہیں تھی۔ اگلے دن وہ آفس آئی تو ہر ایک کی زبان پر اسفر کے ساتھ ہونے والے حادثے کا ذکر تھا، جسے سن کر وہ سناٹے میں آ گئی تھی۔ دماغ جیسے ماؤس ہو گیا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا؟ بھابھی ٹھیک کہتی ہے، میں ہوں ہی منوس، ہر کوئی میری بدولت دکھ اور مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ شرمندگی ندامت کے سمندر میں ڈبکیاں کھانے لگی۔ ارے عاذر، تم پاکستان کب آئے؟ اسفر جو ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا میگزین دیکھ رہا تھا، عاذر کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر انتہائی متعجب ہو کر بولا، جبکہ لہجہ خوش و خوشی سے بالکل عارض تھا۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی حیرانی کو نظر انداز کرتے انتہائی متفکرانہ انداز میں بولا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسفر اس کی پریشان دیکھتے دھیرے سے مسکرا دیا۔ یہ تم نے بیٹھے بیٹھے کس بات پر اپنے بزنس پارٹنر سے دشمنی مولی؟ میں کل شام ہی بزنس کے سلسلے میں آیا اور آج تمہارے گھر گیا تو دینی بابا سے معلوم ہوا کہ موصوف اسپتال میں زخمی پڑے۔ عاذر تفصیل سے بولا، بس یار ایسا بھی ہو جاتا ہے، وہ ٹالنے والا انداز میں بولا۔ اور تم سناؤ کیسے ہو؟ فرحین کیسی ہے؟ اسفر کے استفسار پر عاذر کے مسکراتے ہونٹ یکلخت سمٹ گئے تھے۔ اسفر، عاذر اور فرحین یہ تینوں یونیورسٹی کے زمان کے گہرے دوست ہیں، جبکہ فرحین اور عاذر ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ MBA کے بعد فرحین اپنے والدین کے ساتھ لندن سیٹل ہو گئی تو عاذر بھی اعلیٰ تعلیم کے حصول اور فرحین کی کشش میں لندن چلا گیا، جبکہ اسفر علی خان نے اپنے باپ کا بزنس سنبھال لیا۔ عاذر کے جانے کے کچھ عرصے بعد ہی اس کی بہن کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا، جو کہ اسفر عاذر کے گھر آتا جاتا رہتا تھا، لہٰذا ہر بات سے واقف تھا۔ اسے بھی نشا کی بے بس موت کا سخت رنج ہوا۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ عاذر نشا کے قاتل سے بدلہ لینے کے لیے سخت بے چین ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اپنی معصوم بہن کا انتقام اس جیسی ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی یعنی اس شخص کی بہن سے لے گا جس کا نام مسکان حیدر تھا، جو عاذر کے انتقام کی بھیڑ چڑھ گئی تھی۔ کتنی مماثلت تھی نشا اور مسکان میں۔ ایک ابن آدم کی ہوس کا نشانہ بنی، دوسرے ابن آدم کے ہی انتقام کا شکار ہوئی۔ ایک نے اسے زندگی کا حق چھین کر موت کے ہولناک اندھیروں میں دھکیل دیا، اور دوسرے نے اس کا مان، غرور اور اس کو پندارے کو چھین کر اسے اذیت ناک زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔
لیکن مزگان نشا سے کئی زیادہ بہادر نکلی. اسے رسوائیوں کے خوف سے خودکشی نہیں کی بلکہ ہر تیر ہر وار کو اپنے دل میں سہا. اس نے زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حالات کا سامنا کیا. اسفر آذر کی آواز پر جیسے گہری نیند سے جاگا. تم ٹھیک تو ہو؟ آذر پریشان ہو کر. ہاں ٹھیک ہوں. کیوں، کیا ہوا؟ اسفر دھیرے سے بولا. اتنی دیر سے میں بول رہا ہوں، تم نہ جانے کن بھول بھلیوں میں گم ہو. وہ کھفا سا بولا. سوری یار. وہ شرمندہ ہو گیا. تم نے بتایا نہیں فرحین کیسی ہے؟ اچانک اسے اپنا سوال یاد آ گیا. فرحین ٹھیک نہیں ہے اسفر. آذر کے لہجے میں جیسے دکھ سے مٹایا. کیوں، کیا ہوا؟ اسفر فرحین کبھی ماں نہیں بن سکتی. آذر انتہائی آزردگی سے بولا. اوہ، یہ سن کر اسے بھی دکھ ہوا. جانتی ہو اسفر، وہ کہتی کہ میں اس کی بد دعا لگی. اسفر، اس کی سسکیوں نے ہماری زندگیوں سے کہکوں کو چھین لیا. ہمیں اس کے آنسو نے ہماری خوشیوں کے رنگوں کو بہا دیا. اس کی آہوں نے ہمیں ٹھنڈی بہاروں سے نکال کر جلتے ہوئے خزاں کے موسم میں دھکیل دیا. آذر بکھرا سا بولے جا رہا تھا. اوہ، تو تم بھی مزگان کو دکھ دے کر خوش نہیں رہے، اور خوش رہ بھی کیسے سکتے تھے؟ ایک معصوم اور بے گناہ کو تم نے اپنے بدلے کی سلیب پر جو چڑھا دیا تھا. وہ تاثر سے سوچے گیا. اسفر، جس دن تم مانچسٹر گئے تھے میں پاکستان آیا تھا. میں نشا کو انتقام لینے کے بالکل اندھا ہو گیا تھا. میں فل پروف پلان کے ساتھ یہاں آیا تھا اور اس ذلیل انسان کی بہن سے شادی کی. پھر اگلی صبح طلاق نامہ اس کے ہاتھوں میں تھما کر اپنا انتقام پورا کر لیا. لیکن اسفر، یقین کرو، اس دن کے بعد سے ہی میں بہت بے سکون ہو گیا. میرا ضمیر مجھے ہر وقت سرزنش کرتا ہے. مجھے ڈائریکٹ کامران حیدر سے اپنا انتقام لینا چاہیے تھا، لیکن میں انتقام کی آگ میں بالکل اندھا ہو گیا تھا. انہیں دامن سے چوٹ لہجے میں بولا. اسفر بالکل خاموش بیٹھا اس کی کتھا سن رہا تھا جو وہ پہلے سے ہی جانتا تھا. مجھے اس کی بہن کو مہرا نہیں بنانا چاہیے تھا بلکہ اس کمینے سے. وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. اسفر اس کی بات کاٹ کر آہستگی سے بولا. آذر جیسے بھونچکا سا رہ گیا. تمہیں کیسے معلوم کہ کامران حیدر؟ اسفر کو آذر کے سوال کا جواب دینے کی نوبت ہی نہیں آئی. کوئی دروازے پر دستکت دے کر اندر داخل ہوا جسے دیکھ کر آذر کے سر پر ساتوں آسمان گر پڑے. اور مقابل کی حالت بھی آذر سے مختلف نہیں تھی. ساکت ہاتھوں سے یکلخ پھولوں کا بوکے گرا اور وہ الٹے پاؤں تیزی سے باہر کی طرف بھاگی. مزگان! آذر انتہائی بے چینی کے عالم میں اسے پکارتے ہوئے باہر کی طرف لپکا، لیکن وہ ہوا کے جھونکے کے مانے یہ جا وہ جا. اسفر، یہ یہاں کیسے آئی؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ اسفر، پلیز ٹیل می. آذر تڑپ کر اسفر کے قریب آیا، اس کے اپنے ہاتھوں سے جھنجھوڑ ڈالا اور پھر اسفر نے اسے سب کچھ بتا دیا. تم میں اور کامران حیدر میں کیا فرق ہے آذر؟ کامران حیدر نے نشا کو رسوائیوں کے اندھیرے میں دھکیلا اور تم نے مزگان کو بدنامیوں کے غار میں. لیکن مزگان بہت عظیم نکلی. اسے کسی کے بھی سامنے تمہارا برا بھلا نہیں کہا، اور مجھے یقین ہے کہ اسے تمہیں کبھی بددعا بھی نہیں دی ہوگی. اسے تو انتہائی ضبط و صبر کے ساتھ اپنے بھائی کے گناہ کو اپنے بے داغ دامن میں چھپا لیا. تمہاری کم ظرفی اور درندگی کو اپنے آنچل میں باندھ لیا، بلکہ در پردہ اسے تمہاری بہن کے رسوائیوں کو بھی اپنے سینے میں چھپا لیا. وگرنہ حقیقت کھلنے پر لوگ تمہاری بہن معصوم پر کیچڑ اچھانے سے دریغ نہیں کرتے. نہیں آذر ملک، وہ عظیم لڑکی کبھی بددعا نہیں دے سکتی. اس کا ضبط و صبر تم دونوں کو لے ڈوبا. اسفر بولتا چلا گیا اور آذر گویا ندامت اور شرمندگی کے گہرے کنویں میں اتر گیا. ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبو سے بوجھل ہوائیں میرے تن من کو مہکا جاتی ہیں. میرے دل کے آنگن میں مسرت و طمانینت اور چاہتوں کے پنچھیوں نے ڈیرا جما لیا. میری آنکھوں میں سکون و طمانینت اور چاہے جانے کا رنگ ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا ہے. میرے ہونٹوں پر الوہی مسکراہٹ نے اپنا بسیرا کر لیا ہے، اور میرے دامن میں قدرت نے اتنی خوشیاں بھر دی ہیں کہ جنہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے. اور ان سب چیزوں کا کارن صرف اسفر علی خان کی ذات ہے، جس نے مجھے فرش سے اٹھا کر اپنی پلکوں تکلے عرش پر انتہائی شان و فخر سے بٹھا دیا ہے، جس نے میرے ادھورے وجود کو اپنی چاہت و توجہ سے مکمل کر دیا. اور میری دونوں بھابیاں جو مجھے منحوس اور قابل نفرت سمجھتی تھی، آج مجھ سے انتہائی مروب نظر آتی ہیں. مہران بھابی مجھ سے بڑے لحاظ و مروت سے ملتے ہیں، کیونکہ اب میرے درخت سے ٹوٹا ہوا وہ خزاں رسیدہ پتہ نہیں ہوں جو زمانے کی تیز و تند ہواؤں میں اڑ رہا ہو، بلکہ ڈال میں کھلے اس گلاب کی مانند ہوں جس کا مالی دن اور رات اس کی حفاظت کرتا ہے. میں مزگان حیدر نہیں بلکہ مسز مزگان اسفر ہوں. ہاں اسفر، میرا شوہر، میرا غرور، میری ادھوری ذات کو مکمل کرنے والا. اور یہ سچ ہے کہ اگر اس دن میں اسفر کی بات نہ مانتی اور وہی بے چینی بے سکونی کے کالے سائے میں میری چیز پر ہمیشہ کے لیے چھا کر میرے دامن میں وہی قصہ کو اس طرح ڈال لے جاتے جو بھیا آذر اور فرحین کی زندگی کو کھوکھلا کر رہے تھے. کتنی عجیب بات ہے نا کہ ایک وہ مرد آذر ملک تھا جس نے مجھے تپتی دھوپ کے نیچے لا کھڑا کر دیا تھا، اور ایک مرد اسفر علی خان ہے جس نے سلگتی اور دھلتی دھوپ سے مجھے کھینچ کر اپنی محبت کی ٹھنڈی چھاؤں میں پناہ دی. اس دن ہاسپٹل میں آذر اور اسفر کو ایک ساتھ دے کر اسفر سے سخت بدگمان ہو گئی. میں سمجھی کہ آذر مجھے پھر برباد کرنے کے لیے کوئی چال چل رہا ہے اور اسفر اس کا ساتھ دے رہا ہے. میرا خود ساختہ انکشاف میرے لیے سخت اذیت کا باعث تھا، کیونکہ میں انجانے میں اسفر کو چاہنے لگی تھی. پھر ایک دن اسفر میرے پاس آیا اور تمام حقیقت سے مجھے آگاہ کیا. سچائی اس کے چہرے اور آنکھوں سے بخوبی جھلک رہی تھی. اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ مزگان، تمہیں دکھ دے کر آذر بھی سکون سے نہیں ہے. یہ نفرت اور محبت دونوں ہی ایسی ہیں جو انسان کو کسی پل چین نہیں لینے دیتی. میں جانتا ہوں کہ تمہارا آذر کے ساتھ نفرت کا رشتہ ہے جو تمہیں اسے کبھی بھولنے نہیں دے گا. تم نفرت کی آگ میں جل کر تم خود بھی بے سکون و بے قرار رہو گی.
میری درخواست ہے کہ تم اسے معاف کر دو، کیونکہ معاف کر دینے کا پرکیف احساس تمہاری زندگی کو سکون و طمانینہ سے بھر دے گا، وگرنہ تم بھی نفرت کے احساس میں تا حیات سلگتی رہو گی۔ اور میں جیسے مسمرزم کی کیفیت میں اسفر علی خان کی باتیں سنے جا رہی تھی، اس کا ایک ایک لفظ میرے دل میں اتارا تھا جو کہہ رہا تھا، مژگان، تمہاری زندگی میں غم اور دکھوں کی دھوپ ڈھل جائے گی، تمہاری زندگی میں صرف خوشیاں، مسرت اور اطمینان ہوگا۔ تم اظہر کو معاف کر دو اور میری باہوں کی چھاؤں میں آ کر پناہ لے لو، میرے یقین کرو مژگان، یہ دھوپ ڈھل جائے گی۔ اسفر کی آخری بات پر میں نے سخت متعجب ہو کر اسے دیکھا جو کہہ رہا تھا، مژگان، میں تم کو چاہتا ہوں، آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے جب مجھے تمہارے طلاق ہونے کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ میں اپنے سابقہ خیالات پر نادم ہوں مژگان۔ وہ آہستگی سے بولا۔ یہ آخری پھانسی میرے دل سے نکل گئی اور پھر میں نے اظہر کو خلوص سے دل سے معاف کر کے اسفر کی باہوں میں پناہ لے لی، اور پھر میری زندگی سے دکھوں اور تکلیفوں کی دھوپ واقعی ڈھل گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے جانے کتنی دیر سے سوچے جا رہی تھی۔ مان اسفر کی گاڑی کا ہارن بجا تو وہ یکلخت ماضی کی گلیوں سے باہر آ گئی اور انتہائی سرشاری سے اسفر کا استقبال کرنے باہر چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آفس سے آتے ہی وہ صرف اس کی صورت دیکھنا چاہتا تھا، اور نیلگو آسمان کے سینے پر بیٹھے ستاروں کے قافلے اسفر کے والہانہ پن کو دیکھ کر مسکرا دیے۔